بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز علماء کرام، سامعین محترم، آپ حضرات کو اس بات کا علم ہے کہ ہمارا یہ 12 روزہ دورہ تحقیق المسائل مختلف عنوانات سے تحقیق پیش کر رہا ہے۔ اس میں مختلف فتنوں سے متعلق بنیادی معلومات فراہم کی جا رہی ہیں۔ ابھی ہم جس فتنے سے متعلق معلومات پڑھیں گے اور حاصل کریں گے، بیان کریں گے، اس فتنے کا نام ہے فتنہ بہائیت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کی اپنی امت کو اطلاع دی تھی کہ میرے بعد 30 جھوٹے ایسے افراد آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ مسلمانوں کے بنیادی نظریات میں جو بات داخل ہے، ان میں ایک بنیادی نظریہ عقیدہ ختم نبوت کا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس نظریے کو بڑی تفصیل سے سمجھایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں مثالوں سے اس مسئلے کو بڑی تفصیل سے واضح فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی اپنے جتنے شاگرد تھے ان کو بھی بات بڑی تفصیل سے سمجھائی، بلکہ اس کے لیے باقاعدہ طور پر محاذ آرائی بھی ہوئی۔ آپ حضرات کو علم ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے کچھ عرصہ پہلے ایک آدمی یمامہ کا رہنے والا، اس نے نبوت کا اعلان کیا تھا مسیلمہ کے نام سے۔ اس نے جب نبوت کا اعلان کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، تو آپ نے اپنے ختم نبوت کے منصب کو بھی بیان فرمایا اور اس کی تردید بھی کی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کے منصب پر آنے کے بعد جو اہم کام فرمائے ہیں، ان میں منکرین ختم نبوت کی سرکوبی بھی شامل تھی۔ وہ یہ یمامہ کا رہنے والا مسلمہ اور اس کے ماننے والے سارے کے سارے قتل کر دیے گئے تھے۔ خیر، عقیدہ ختم نبوت یہ مسلمانوں کے بنیادی نظریات میں سے ایک نظریہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا۔ ہمارے اکابر نے اس مسئلے پر بڑی تفصیل سے کتب بھی لکھی ہیں کہ قرآن کریم کی کون سی ایسی آیات ہیں جن سے یہ عقیدہ سمجھ میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت کے نام سے کتاب لکھی ہے۔ اس میں تقریباً 100 سے زیادہ آیات حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کی ہیں، جن سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ روایات اکٹھی کی گئیں، 200 سے زیادہ روایات اس بات پہ شاہد ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ صحابہ کرام کا اس بات پہ اجماع ہے۔ جب مسلمہ نے نبوت کا اعلان کیا، تمام صحابہ کرام اس بات پہ اکٹھے ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی آدمی کو نبوت کے دعویٰ کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ آدمی جھوٹا اور کذاب تو ہو سکتا ہے، لیکن نبی اور رسول نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تمام صحابہ کرام نے مسلمہ اور اس کے ماننے والوں کو نہ صرف کافر کہا بلکہ واجب القتل قرار دیا اور عملاً اس کو قتل کیا۔ اصل میں منکرین ختم نبوت کا علاج یہی ہے جو سیدنا صدیق اکبر نے کیا۔ آج یہ منکرین ختم نبوت کے فتنے ہمارے ارد گرد منڈلا رہے ہیں۔ آپ حضرات اگر تحقیق کریں گے،
آپ حضرات کو یہ بات جو ہے وہ یقینی طور پر معلوم ہو جائے گی، ہمارے ملک پاکستان میں 4 فتنے ایسے ہیں جو کہ عقیدہ ختم نبوت کے منکر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور آدمی کو نبی اور رسول مانتے ہیں۔ ان میں سے ایک فتنے کا نام فتنہ قادیانیت ہے، دوسرے فتنے کا نام فتنہ ذکریت ہے، تیسرے فتنے کا نام فتنہ گوہر شاہیت ہے، چوتھے فتنے کا نام فتنہ بہائیت ہے۔ یہ چاروں فتنے ہمارے پاکستان میں موجود ہیں اور ان کی کتابیں اور لٹریچر ہے، ان کے دعوت دینے والے افراد ہیں، ان کا نیٹ پہ بہت بڑا نیٹ ورک ہے اور یہ لوگوں کو گمراہی کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ 4 فتنے ہیں، 4 فتنوں میں سے ایک فتنہ بہائیت، اس سے متعلق ہم نے کچھ باتیں بنیادی طور پر یہاں ذکر کرنی ہیں۔ فتنہ بہائیت سے متعلق سمجھنے کے لیے پہلے آپ یہ بات سمجھیں، آپ حضرات کو علم ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے پہلا فتنہ جو وہ اپنا عروج پہ آیا، جس کا ظہور ہوا، وہ روافض کا فتنہ ہے، شیعہ کا فتنہ ہے، خوارج کا فتنہ ہے۔ خارجی اور رافضی اور شیعہ یہ پہلے فتنے ہیں جو اسلام میں آئے ہیں۔ روافض کے پھر بے شمار فرقے ہیں، روافض میں ہر امام پر اختلاف ہوتا رہا اور رافضیت 2 حصوں میں تقسیم ہوتی رہی، ہر شخصیت پر اختلاف ہوا، حتیٰ کہ ان کے درجنوں کے اعتبار سے فرقے بن گئے۔ آپ حضرات کو اس بات کا علم ہوگا کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اولاد میں ایک بزرگ ہوئے، ان کے بیٹے جن کا نام موسیٰ کاظم تھا، دوسرے بیٹے کا نام اسماعیل تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا یعنی حضرت امام جعفر صادق کا، تو پھر اختلاف ہوا شیعہ حضرات میں اس بات کا کہ اب امام کون ہے۔ بعض حضرات نے موسیٰ کاظم کو اپنا امام مانا، بعض حضرات نے ان کو امام ماننے کی بجائے اسماعیل کو امام مانا۔ اب یہاں تھوڑی سی بات سمجھنے کی ضرورت ہے، جنہوں نے موسیٰ کاظم کو امام مانا ان کو بعد میں موسوی کہا جانے لگا، جنہوں نے اسماعیل کو امام مانا ان کو اسماعیلی کہا جاتا ہے۔ آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہوگی، ہمارے ملک پاکستان اور ہندوستان میں اسماعیلی فتنہ بھی موجود ہے، یہ روافض کے فرقوں میں سے فرقہ ہے۔ پھر اسماعیلیوں کی 2 شاخیں ہیں، ایک اسماعیلی وہ ہے جن کو بوہرا جماعت کہا جاتا ہے، دوسری اسماعیلی جماعت وہ ہے جن کو آغا خانی کہا جاتا ہے۔ پرنس کریم آغا خان ان کا 49واں امام ہے۔ دوسرے بیٹے موسیٰ کاظم ہیں، موسیٰ کاظم کو جنہوں نے امام مانا ان کو موسوی کہا جاتا ہے۔ آپ حضرات کو علم ہوگا کہ آج ہمارے ہاں زیادہ اکثر جو شیعہ اور رافضی پائے جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو اثنا عشری بھی کہتے ہیں، موسوی بھی کہتے ہیں۔ موسوی کہنے کی وجہ کہ انہوں نے حضرت اسماعیل کو امام نہ مانا، موسیٰ کاظم کو امام مانا۔ اثنا عشری کیوں کہتے ہیں؟ اثنا عشر کا معنی 12، انہوں نے ائمہ کا سلسلہ 12 پر بند کر دیا، اس لیے ان کو اثنا عشری کہا جاتا ہے۔ اثنا عشری فتنہ جو کو بعد میں موسوی بھی اپنے آپ کو کہتے تھے، یہ حضرات آگے چلے ہیں، ان میں پھر آگے مختلف شاخیں بن گئی ہیں۔ ایران روافض کا گڑھ تھا، عراق اور ایران یہ تقریباً بنیادی ان حضرات کے گڑھ ہیں جہاں پہ رافضیت زیادہ ہے۔ ایران کے اندر اثنا عشری افراد حضرت ظہور مہدی کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ حضرات کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ رافضی حضرات نے یہ نظریہ قائم کیا ہے کہ 12واں امام جو حضرت حسن عسکری کی اولاد میں سے ہے، وہ ایک غار جس کو سدرہ من رعا کہا جاتا ہے اس میں چھپا بیٹھا ہے، اور جو ہے اصل قرآن اس کے پاس ہے۔ یہ روافض کا عقیدہ ہے، اصل قرآن اس کے پاس ہے، قیامت کے قریب آئے گا اور اصل قرآن بھی لائے گا، نبوت کا دعویٰ بھی کرے گا، اور ان کی روایات میں خاص طور پہ بہار الانوار میں لکھا ہے دعویٰ نبوت بھی کرے گا، اور پھر جو ہے نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کرام کو اپنی قبروں سے نکال کے سزا بھی دے گا۔ اس قسم کی بک بک ان کی کتب میں ملتی ہے۔ جو روافض ہیں موسوی اور اثنا عشری، یہ حضرت مہدی علیہ رضوان کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ آج بھی روافض حضرات کے اشتہارات کو پڑھیے،
آپ کو ایک نام اوپر لکھا ہوا ملے گا، لکھا ہوتا ہے کہ زیر سرپرستی حضرت قائم آل محمد، یعنی وہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ حضرت قائم آل محمد یعنی حضرت مہدی جو ان کے ظام اور خیال کے مطابق سر من رعا غار میں بیٹھے ہیں وہ ان کی سرپرستی کر رہے ہیں، ان کی طرف سے اشارے ان کو ملتی ہیں تو اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ خیر یہ بات بڑی لمبی ہے، آپ رافضیت کے تعارف میں پڑھیں گے، ہمارا مقصد تو بہائیت کا تعارف ہے۔ تو اصل بات ہمارا نظریہ کیا ہے اہل سنت والجماعت کا کہ حضرت مہدی علیہ رضوان ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ قیامت کی نشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب ایک نیک شخصیت پیدا ہوگی مدینہ طیبہ کے اندر، نام ان کا محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور پھر جو ہے وہ وہاں حکمران جو وہاں کا مدینہ کا ہوگا وہ فوت ہو جائے گا۔ اس کے فوت ہونے کے بعد جو ہے جان نشینی میں اختلاف ہوگا کہ کس کو بنائیں۔ وہ اس خوف سے کہ لوگ مجھ کو جان نشین نہ بنا دیں مدینہ کو چھوڑ کر مکہ آ جائیں گے۔ شام کے ابدال حضرت مہدی کو پہچانیں گے اور ان کی نشانیاں ان کے سامنے ذکر کریں گے۔ تفصیلات جب معلوم ہوگی تو شام کے ابدال سب سے پہلے آپ کو پہچاننے کے بعد آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ دیکھا دیکھی سارے مسلمانوں کو جب علم ہوگا کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کا ظہور ہو گیا وہ بیعت کرنا شروع کریں گے۔ اس سے مسلمانوں کی خوشی کی انتہا نہ ہوگی، کفار کے غضب اور غصے کی انتہا نہ ہوگی، ہر طرف سے سازشیں اور فتنے برپا ہونا شروع ہو جائیں گے اور مسلمانوں کے خلاف مختلف قومیں لڑنے کے لیے کھڑی ہو جائیں گی۔ حضرت مہدی علیہ رضوان مختلف قوموں سے نبرد آزما ہوں گے اور پھر ان سے جنگیں ہوں گی اور حضرت مہدی اور ان کے لشکر کو فتح ہوگی۔ یہ مختصر تعارف حضرت مہدی علیہ رضوان کا ہے۔ حضرت مہدی علیہ رضوان اس طرح علاقوں کو فتح کرتے ہوئے دمشق کے علاقے میں پہنچیں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے جامع مسجد دمشق کے شرقی مینارے پہ اتریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انتم اذا نزل عیسیٰ ابن مریم فیکم و امامکم منکم، تمہاری خوشی کا اس وقت کیا حال ہوگا جب کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے، امام کرانے والا فرد تم میں سے ہوگا، امامت کروانے والا فرد تم میں سے ہوگا، یعنی حضرت مہدی موجود ہوں گے، حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے، اس وقت نماز کا وقت ہو جائے گا۔ حضرت مہدی علیہ رضوان حضرت عیسیٰ کو فرمائیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، لیکن حضرت عیسیٰ فرمائیں گے یہ اعزاز تمہارا ہے، تم میں سے بعض کے امام ہے، اس لیے نماز آپ پڑھاؤ۔ حضرت مہدی نماز پڑھائیں گے، حضرت عیسیٰ پیچھے نماز پڑھیں گے تاکہ لوگوں کی یہ غلط فہمی دور ہو جائے کہ حضرت عیسیٰ اپنی شریعت پر عمل کروانے کے لیے نہیں آئے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ عقیدہ ظہور مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے متعلق اہل سنت والجماعت کا بنیادی اور مختصر عقیدے کا میں نے تعارف کروایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگیں کریں گے، یہود اس وقت نبرد آزما ہوں گے، دجال کا ظہور ہو چکا ہوگا، جامع مسجد دمشق کے سامنے بالکل آ چکا ہوگا۔ اب مسلمان حضرت عیسیٰ کو نماز کے بعد بتائیں گے کہ باہر دجال آ گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے مسجد کے گیٹ کو کھول دیا جائے، گیٹ کو کھول دیا جائے گا۔ دجال جب حضرت عیسیٰ کو دیکھے گا تو پھر اس طرح کہتے ہیں پگھلے گا جس طرح کہ نمک پانی کے اندر پگھلتا ہے اور آگے بھاگ کھڑا ہوگا۔ جب آگے بھاگ کھڑا ہوگا حضرت عیسیٰ اس کا تعاقب کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ پیچھے ہوں گے، دجال آگے بھاگ رہا ہوگا۔ جب مقام لد پہ پہنچے گا حضرت عیسیٰ اس کو پکڑ لیں گے، پکڑنے کے بعد اس کو قتل کریں گے۔ قتل کرنے کے بعد جو ہے اس کا خون مسلمانوں کو دکھائیں گے تاکہ چونکہ اس نے پہلے بہت زیادہ شعبدہ بازیاں دکھائی ہوں گی، خدائی کا دعویٰ تک کیا ہوگا، تو لوگ ان کو یقین ہو جائے کہ واقعی یہ فتنہ مر گیا ہے، اس لیے خون لگا ہوا دکھائیں گے۔ مقام لد پہ یہ کام ہوگا۔ مقام لد کون سی جگہ ہے؟ وہ جگہ ہے جہاں پہ آج اسرائیل کا ایئر بیس ہے۔ کون سی جگہ ہے؟ جہاں پہ اسرائیل کا ایئر بیس ہے۔
اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ دجال جب قتل ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے حضرت مہدی علیہ رضوان کا کچھ سال تک حضرت مہدی پہلے حکومت کریں گے، ان کا پھر حضرت عیسیٰ کی زندگی میں ہی انتقال ہو جائے گا اور پھر ان کو بیت المقدس کے اندر دفن کیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکمرانی فرمائیں گے اور پھر حضرت عیسیٰ کا بھی انتقال ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں ایک قبر کی جگہ خالی ہے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ میری روضے پہ آئیں گے اور وہ مجھ کو جو ہے وہ متوجہ کریں گے، مجھ پر سلام پڑھیں گے، میں اس کا جواب دوں گا۔ خیر یہ بات بڑی تفصیلی ہے، تو یہ سارا موقف ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ظہور مہدی سے متعلق، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے متعلق۔ لیکن یہ بہائی فتنہ میں اس کا تعارف کروا رہا تھا کہ اثنا عشری فتنہ جس کو فرقہ کہا جاتا ہے، اس کی مختلف شاخیں ہیں۔ ایران کے اندر یہ لوگ موجود تھے۔ ایک آدمی تھا اس اثنا عشری فرقے میں جس کا نام تھا شیخ محمد احصائی۔ اس آدمی نے ظہور مہدی کے لیبل کو عام کیا ہوا تھا، ہر وقت ہر جگہ ہر تحریر ہر تقریر بیٹھتا اٹھتا وہ ظہور مہدی کا پرچار کرتا نظر آتا تھا کہ ان قریب ظہور مہدی ہونے والا ہے، حضرت مہدی تشریف لانے والے ہیں۔ وہ بھی جب یہ بات کرنے لگا تو اس کے پیروکار جو اس کے مقتدی یا اس کے نیچے اس کے پیروکار تھے وہ بھی یہ دعوت عام کرنے لگے۔ جب یہ دعوت عام ہوئی گھر گھر میں باتیں ہونا شروع ہو گئی، پتہ نہیں کب آئے گا امام مہدی، پتہ نہیں کب ان کا ظہور ہوگا۔ اس طرح چیمیں گوئیاں شروع ہوئی۔ ایک آدمی تھا جس کا نام علی محمد تھا، اس آدمی نے جب دیکھا کہ اب یہاں عام حضرت مہدی کے ظہور سے متعلق باتیں شروع ہو گئی ہیں، یہ آدمی کھڑا ہوا۔ اس نے ایک اور آدمی رافضی سے، یہ بھی رافضی تھا اور اس نے ایک اور رافضی سے مشورہ کرنا شروع کیا کہ میں اب کیا کروں۔ اب یہاں حضرت مہدی کے لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں، چنانچہ ایک پلان بنایا گیا۔ پلان کے تحت جو ہے اس آدمی علی محمد الباب نے یہ دعویٰ کیا، لوگوں کو کہنے لگا کہ دیکھو حضرت مہدی علیہ رضوان ان قریب آنے والے ہیں اور میں ان کے لیے باب ہوں۔ میں ان کے لیے کیا ہوں؟ باب کہتے ہیں دروازے کو۔ باب کسے بولتے ہیں؟ دروازے کو۔ تو دیکھو حضرت مہدی آنے والے ہیں، میں ان کے لیے باب ہوں۔ شیخ احصائی نے جو باتیں کی تھیں اس کے موقف کو آگے اس نے پروان چڑھایا اور ایک مستقل فتنہ اس وقت الگ ہو گیا عام روافض سے بھی، ان کو شیخی کہا جانے لگا۔ گویا کہ اثنا عشری موسوی فتنے میں ایک چھوٹی سی فرقی الگ ہوئی جس کا نام شیخی تھا، شیخی فرقہ۔ شیخی فرقے میں شیخ احصائی کی طرف منسوب ہے۔ شیخی فرقے میں علی محمد الباب نام کا آدمی، علی محمد اس کا نام تھا، باب اس نے اپنے لیے لقب مشہور کیا اور کہا کہ میں امام مہدی کا نائب ہوں، اب جو خبریں تم کو امام مہدی کے متعلق چاہیے مجھ سے لے لیا کرو، میرے ذریعے سے امام مہدی جو ہے اپنے پیغام کو تم تک پہنچائیں گے۔ باب ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، جب یہ آدمی گمراہی کے راستے پہ پڑتا ہے، پہلے گمراہی تھوڑی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ پھر اس میں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس نے بعد میں کہنا شروع کیا کہ دیکھو جی جس مہدی کے تم انتظار میں تھے وہ تو آ گیا اور وہ میں خود ہوں، اور وہ میں علی محمد نے خود دعویٰ کیا۔ پہلے باب ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ جب اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اس وقت ایران کے اندر افراتفری مچ گئی، گرد و نواح کے علاقے میں لڑائیاں چھڑ گئی۔ ہر آدمی کو ماننے والے تو مل ہی جایا کرتے ہیں نا جی، اس کو بھی ماننے والے مل گئے، جنہوں نے اس کی پیروی کی ان کو بابی کہا جانے لگا اور مستقل ایک فتنہ یا کہہ لو انہوں نے کہا کہ ایک مذہب وجود میں آیا، ایک دین وجود میں آیا جس کو بابی دین کہا جانے لگا۔ اس نے کہا کہ دیکھو میں مہدی ہوں۔ یہاں تھوڑی سی بات میں وضاحت کر دوں، اس نے کہا تھا کہ میں دروازہ ہوں۔ آپ کو علم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا
دروازہ ہے۔ اب دیکھو دروازے کو گھر کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، دروازہ گھر میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے، دروازہ اصل نہیں ہو سکتا۔ یہی فریب جو ہے مرزا قادیانی نے دیا کہ نام میرا غلام احمد ہے، وبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، یہ خوشخبری میرے لیے ہے۔ اس آیت کو اپنے اوپر فٹ کرنے لگا۔ ہم کہتے ہیں احمد میں اور غلام احمد میں بڑا فرق ہے، باب میں اور خود حضرت مہدی میں بڑا فرق ہے، اس لیے دونوں ایک کیسے ہو گئے؟ جس طرح اس نے دھوکہ دیا اس طرح اس نے دھوکہ دیا، یہ محض بات ہی دھوکے پہ مبنی تھی۔ خیر اس نے خود مہدی ہونے کا اعلان کیا، جب اس نے کہا کہ میں مہدی ہوں، اس کے بعد لوگوں نے کہا اچھا وہ نشانیاں جو مہدی میں پائی جانی چاہیے وہ کہاں ہے؟ اب روافض اپنی کتابیں کھولنے لگے، اپنی کتابوں کے متعلق امیدیں کرنے لگے کہ دیکھو جی جو کارنامے ہماری کتابوں میں لکھے ہیں کیا یہ ان کو انجام دے گا؟ ہمارے اہل سنت والجماعت کے افراد نے دیکھا، اس کو پہلے دن سے ہی فتنہ سمجھا، اس لیے کہ یہ تو ایران کا رافضی تھا، جبکہ حضرت مہدی نے تو مدینہ طیبہ میں جو ہے وہ پیدا ہونا تھا اور مکہ مکرمہ سے ان کے ہاتھ بیعت ہونی تھی، یہ یہاں ایران میں موجود تھا۔ اس کی تردید روافض بھی کرنے لگے، اس کی تردید اہل سنت والجماعت بھی کرنے لگے۔ پھر اس نے جو ہے جب نشانیاں اس میں نہ پائی گئی، لاجواب ہوتے ہوئے اگلی سیڑھی چڑھی اور کہنے لگا کہ نہیں نہیں بھائی، کہنے کو تو میں مہدی ہوں لیکن حقیقت میں میں نبی ہوں، حقیقت میں میں یہ تمام جھوٹے جتنے بھی جھوٹے مدعیان نبوت گزرے ہیں تمام کا یہی طرز ہے، پہلے تو مہدی کا لیبل لگاتے ہیں، اس کے بعد اگلی سیڑھی نبوت کی، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہنے لگا کہ میں نبی ہوں، اور پھر کہنے لگا کہ میں نے اسلام کو منسوخ کر دیا، جس طریقے سے عیسائیت کو اسلام نے منسوخ کیا، بابیت نے جو ہے اسلام کو منسوخ کر دیا، اب اسلام دین نہیں رہا۔ اب 1000 سال کے بعد ایک نیا پیغمبر آ گیا جس کا نام علی محمد الباب ہے۔ اس نے خود کہا کہ مجھ پہ وحی اترتی ہے، اتنی وحی اترتی ہے ایک رات کے اندر کہ ایک رات کے اندر ہی قرآن کے برابر وحی اتراتی ہے۔ اس قسم کی بک بک کرنی شروع کی۔ جو لوگ اس کے پیروکاروں میں داخل ہوئے ابتدائی طور پر وہ 19 افراد تھے، ان کو اس نے حروف حج کا نام دیا۔ حروف حج اپنی اپنی اصطلاحات ہے نا، ہر جھوٹا آدمی اپنی الگ اصطلاحات قائم کرتا ہے دوسرے لوگوں کو فریب دینے کے لیے۔ جو 19 لوگ اس پر ایمان لائے وہ 19 افراد وہ تھے جو شیعہ رافضی اثنا عشری حضرات میں جو ہے وہ بڑے بڑے رہنما مانے جاتے تھے، اس لیے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو حروف حج کا نام دیا۔ جب اس طرح یہ ایمان لے آئے 19 آدمی، اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ بڑھنے شروع ہوئے، تو پھر مسلمانوں کو پریشانی ہوئی کہ یہ تو بہت بڑا فتنہ ہے، اس لیے وقت کی حکومت کو کہا گیا کہ بھائی آپ اس کو لگام دے، آپ اس کو جو ہے کریں کہ بھائی اس کو اپنے اوقات کے اندر رہے، اپنی اوقات سے باہر نہ ہو۔ چنانچہ اس کو گرفتار کیا گیا، 2-3 مرتبہ یہ گرفتار ہوا۔ جب یہ گرفتار ہوتا اس کو پوچھا جاتا تو نے یہ بات کیوں کی ہے؟ کہتا تھا مجھ سے بھول ہو گئی، اب میں ایسا نہیں کرتا، اب میں نہیں کہوں گا کہ میں نبی ہوں، اب میں نہیں کہوں گا کہ میں مہدی ہوں، اب میں نہیں کہوں گا کہ میں نے اسلام کو منسوخ کیا۔ توبہ کرتا تھا، جب چھوٹ جاتا تھا پھر وہی بک بک کرتا تھا۔ تو اس کا 3-4 مرتبہ یہ قید ہوا، لیکن توبہ کرتا تھا پھر وہی کام، توبہ کرتا تھا پھر وہی کام۔ آخر کار اس کا یہ انجام ہوا کہ بھائی جب وہ آدمی علی محمد الباب کافی مرتبہ گرفتار ہوا، توبہ کے بعد بھی وہ آدمی اپنے موقف سے نہ پھرا، تو پھر جو ہے حکومت وقت نے اس کو قتل کروا دیا۔ جب اس کو قتل کروایا گیا، گولیوں سے اس کو چھلنی کر دیا گیا، یہ آدمی مر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد بابیت اور اس کے ماننے والے افراد جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ اکٹھے ہونے شروع کیے ہوئے، اور انہوں نے مسلمان حکومتوں کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کرنی شروع کر دی۔ جگہ جگہ پہ مسلمانوں پہ حملے کرتے، ان کو قتل کرتے، ان کا مال لوٹتے۔ یہ آدمی ابھی زندہ تھا۔ تھوڑی سی میں ابھی بہائیت کی تاریخ کھولوں کہ دیکھو یہ آدمی ابھی علی محمد الباب زندہ تھا۔ اس کے پیروکاروں میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا مرزا یحییٰ نوری، دوسرا اس کا ستیلا بھائی تھا جس کا نام تھا مرزا حسین
حسین علی، یہ دونوں بھائی تھے، یہ اس کے پیروکاروں میں شامل تھے۔ جب یہ علی محمد الباب نے دیکھا کہ ان قریب میں اپنے انجام کو پہنچنے والا ہوں، اس آدمی نے اپنا نائب اپنے مرنے کے بعد مرزا یحییٰ نوری کو بنا دیا کہ دیکھو میری جو تعلیمات ہیں ان کو آگے پہنچانے کا کام اس آدمی کا ہے، تم مرزا یحییٰ کو جو ہے اپنا مقتدا ماننا اور اس سے رہنمائی لینا۔ چنانچہ جو ہے اس نے جو کچھ بکواسات لکھی تھی جس کو اپنی وحی کہتا تھا وہ بھی اس کے سپرد کر دی گئی، اور پھر یہ آدمی مر گیا۔ لیکن زندگی کے اندر اس کا دوسرا بھائی مرزا یحییٰ کا، علی محمد الباب ابھی مرا نہیں تھا، مرزا یحییٰ کا بھائی مرزا حسین علی، اس نے حالانکہ علی محمد الباب کو دیکھا نہ تھا لیکن اس کے پیروکاروں میں وہ شامل تھا۔ اس نے کیا کیا، اس کی زندگی کے اندر ہی بدست کے مقام پر وہاں کانفرنس منعقد کی۔ کانفرنس کے اندر کیا کیا، علی محمد الباب جیل کے اندر تھا، اس آدمی نے کانفرنس کی، وہاں اپنے اور ساتھیوں کو جمع کر کے کہنے لگا کہ دیکھو بھائی اسلام منسوخ ہو گیا۔ حالانکہ اس سے پہلے علی محمد الباب نے اسلام کے منسوخ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ اس آدمی نے، مرزا حسین علی نے اسلام کے منسوخ ہونے کا بدست کے مقام پر جو ہے وہاں کانفرنس منعقد کی، وہاں اعلان کیا، اور وہاں پر ایک عورت بدست کے مقام پر اس آدمی کے ساتھ رہنے لگی۔ یہی وہ آدمی ہے جو کہ فتنہ بہائیت کا بانی ہے، مرزا حسین علی۔ اس آدمی نے بدست کے مقام پر وہاں باغ جو ہے کرائے پہ لیا، اور ایک عورت جو ہے جو خود رافضی تھی، وہ عورت شادی شدہ تھی، اپنے خامد کے ساتھ انسی خوشی رہتی تھی، لیکن کیا ہوا، اس کے اغوا میں آ گئی، گھر سے بھاگی، اپنے خامد کو چھوڑا، اپنے باپ کو چھوڑا، اور اس کے ساتھ اس باغ میں آ کے رہنے لگی۔ جس آدمی کا یہ کردار ہے کہ وہ غیر محرم عورتوں کے ساتھ رنگ رلیاں مناتا ہے، اس کے بارے میں ہم یہ کہ وہ نبی اور رسول ہے، یہ تو بڑی بات کی بات ہے، ہم تو اس کو شریف انسان ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ خیر وہاں بدست کے مقام پر باغ کرائے پہ اس نے لیا، وہاں علی محمد الباب کی زندگی میں ہی اس نے اس کے ساتھ اس عورت کا نام قرۃ العین حیدر ہے، قرۃ العین حیدر، یہ اس پر کتاب بھی ہے، بھائی حضرات نے لکھی ہے، تو قرۃ العین حیدر، تو یہ وہ عورت ہے جو کہ مرزا حسین علی کے ساتھ وہاں باغ میں رہتی تھی، بے حیا عورت، شادی شدہ عورت، اپنے گھر سے بھاگ کر آئی تھی۔ اور پھر یہ جب یہ کانفرنس ہو رہی تھی، یہ عورت اپنا ننگی ہو کر، یعنی اپنے سر سے اس نے کپڑا اتارا اور باہر کانفرنس میں جہاں افراد بیٹھے تھے ان کے اندر آئی، پردے کا مذاق اڑانے لگی اور کہنے لگی یہ حکم اسلام نے دیا تھا، اسلام کو ہم نے منسوخ کر دیا، اس لیے اب پردہ وردہ کوئی چیز نہیں ہے۔ جب یہ بات پہلی مرتبہ بابیوں نے سنی وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا مصیبت ہے، آج تک تو ہم نے بات نہیں سنی تھی کہ کوئی مذہب اس طرح کی بے حیائی کی بھی دعوت دے گا۔ اس لیے جو بیچارے پھسلے ہوئے تھے نا، کچھ تھوڑی بہتی ان کے اندر انصاف کی رتی تھی، وہ تو اسی وقت ہی بابیت سے پھر گئے کہ یہ تو تماشا ہے، یہ تو بے حیائی کا مجموعہ ہے، اس لیے ہم ان سے الگ ہوتے ہیں۔ بہت سارے افراد ان سے الگ ہو گئے، لیکن خیر جو جاہل ہوتے ہیں، جو ہر بات بری کو بھی اچھی سمجھتے ہیں، انہوں نے ان کو قبول کیا اور کہا ٹھیک ہے جو یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ چنانچہ جو ہے پردے کا مذاق اڑایا، یہ عورت جو ہے شرعام ننگی پھرنے لگی، ساری اس کا ننگا ہوتا تھا اور اس طرح کی باتیں اسلام کے خلاف کرتی نظر آتی تھی۔ تو پھر کیا ہوا، یہی مرزا حسین علی نوری، یہ آدمی اس نے اپنے نبوت کے دعوے کے لیے اس کی علی محمد الباب کی زندگی کے اندر ہی بنیادیں رکھ دی تھیں، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا شروع کر دیا تھا۔ جب علی محمد الباب کو قتل کیا گیا تو اس کے بعد یہ تو چونکہ دو بھائی تھے، دونوں ستیلے تھے، مرزا یحییٰ نوری، مرزا حسین علی، علی محمد الباب نے اپنا نائب مرزا یحییٰ نوری کو بنایا تھا، مرزا حسین علی کو نہیں بنایا تھا۔ مرزا حسین علی کی تو اس سے ملاقات بھی نہیں ہوئی ایک مرتبہ بھی۔ تو جب اس نے اپنا سارا ساز و سامان، اپنے دعوے، اپنے موقف کا نائب مرزا یحییٰ نوری کو بنایا، جب یہ آدمی قتل ہوا تو مرزا یحییٰ نوری نے کہا کہ اس کے بعد میں نائب ہوں، اس لیے سارے پیروکار میرے ہاتھ پہ جمع ہو جائیں اور میری اقتداء کے اندر زندگی گزاریں۔ لیکن یہ آدمی مقابلے پہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا نا تو مرزا حسین علی، حالانکہ اس کا ستیلا بھائی تھا، یہ کہنے لگا نا تو اس کا نائب نہیں ہے، اس کا نائب میں ہوں۔ اور جو ہے وہ آدمی پھر ایک مستقل
مستقل بنیاد گھڑی گئی۔ مستقل بنیاد یہ گھڑی گئی کہ مرزا علی محمد الباب نے باقاعدہ طور پر جو ہے جو دعویٰ نبوت کا کیا تھا در حقیقت وہ مرزا حسین علی کے تعارف کے لیے کیا تھا، اور یہ کہا کہ میرے لیے مبشر بن کے آیا تھا علی محمد الباب، اگرچہ نبی تھا لیکن جو ہے یہ میرا تعارف کروانے کے لیے آیا تھا، اس لیے اس کے بعد نبی میں نے ہونا ہے، جب نبی میں نے ہونا ہے نائب بھی میں بن سکتا ہوں تو نہیں۔ دونوں بھائی آپس میں لڑنے لگے، باپ بھی دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک آدمی جو مرزا یحییٰ نوری تھا، بعض حضرات اس کے پیچھے لگ گئے، بعض حضرات مرزا حسین علی نوری کے پیچھے لگ گئے۔ اس طرح بابیت دو گروہوں میں تقسیم ہو گئی، اس طرح بابیت دو گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ اب کیا ہوا، مرزا یحییٰ نوری نے کہا جو میری اقتدا کرتا ہے وہ ٹھیک ہے، جو میری اقتدا نہیں کرتا اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ آدمی جو ہے کافر ہے، وہ آدمی بے دین ہے۔ اس طرح کے فتوے مرزا یحییٰ نوری نے لگائے۔ ادھر یہ کہنے لگا کہ جو آدمی میری پیروی نہیں کرتا، مرزا حسین علی نے کہا وہ بے دین ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اس کا علی محمد الباب سے کوئی تعلق نہیں۔ دونوں اپنے یعنی آپ ایک دوسرے پر فتویٰ بازی کر رہے تھے۔ یہ دو گروہوں میں جب تقسیم ہوئے ہیں تو پھر کیا ہوا، پھر آگے یہ ہوا کہ مرزا یحییٰ نوری نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا اس کے مرنے کے بعد، اور اس آدمی جو دوسرا مرزا حسین علی تھا اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ دونوں کھڑے ہوئے اور نبوت کا دعویٰ کرنے لگے۔ اب ہوا کیا کہ دیکھو علی محمد الباب جب زندہ تھا اس نے کہا کہ بھائی دیکھو نبوت 1000 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی رہے ہیں، لیکن ان کے بعد نبی میں آیا ہوں۔ جس طریقے سے 1000 سال تک نبی پاک کے بعد اور کوئی نبی نہیں آیا، اس طرح میرے بعد 1000 سال تک اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ بات کس نے کہی تھی؟ علی محمد الباب نے، کہ جس طرح نبی پاک کے بعد 1000 سال تک کوئی نبی نہیں آیا، اس طرح میرے بعد بھی 1000 سال تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن اس کے مرنے کی دیر تھی کہ ماشاءاللہ یہ کنویں کے مینڈک کی طرح یہ سارے باہر آ گئے، اور مرزا یحییٰ نوری نے بھی کہا کہ میں نبی ہوں، مرزا حسین علی نوری بھی کہنے لگا کہ میں نبی ہوں۔ اب دیکھو معلوم ہوا کہ علی محمد الباب بھی جھوٹ بولتا تھا اور اس کے پیروکار بھی سارے جھوٹے تھے۔ جس مقتدا کا یہ حال ہے اس کے پیروکاروں کا حال کیوں نہ ہوگا؟ چنانچہ مرزا یحییٰ نوری نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور اس آدمی مرزا حسین علی نوری نے بھی دعویٰ کیا۔ اسی طریقے سے ملا حسین بشروئی، یہ ایک بہت میں نے بتایا تھا علی محمد الباب نے جب باب ہونے کا دعویٰ کیا بنیادی طور پہ گٹھ جوڑ ملا حسین بشروئی سے کیا تھا، اس لیے کیونکہ اس نے اس کی تائید کی تھی، یہ رافضی رہنما تھا، اس لیے اس نے علی محمد الباب نے اس کو باب الباب کا خطاب دیا، باب الباب کا لقب دیا، دروازے کا دروازہ ہے یعنی نائب کا نائب ہے۔ تو اب جب یہ علی محمد الباب مرا ہے، اس کے مرنے کے بعد ملا حسین بشروئی نے دعویٰ کیا حضرت حسین کی رجعت کا۔ آپ حضرات کو علم ہوگا روافض حضرات عقیدہ رجعت رکھتے ہیں کہ جی ائمہ اہل بیت اور اہل بیت کے افراد جو ہیں وہ دوبارہ بھی دنیا میں آ سکتے ہیں، اس لیے اس نے کہا ملا حسین بشروئی نے کہ حضرت حسین دنیا میں میری شکل کے اندر آ گئے ہیں۔ یہ وہی عورت جس کا نام یہ قرۃ العین حیدر، جس پہ جو ہے یہ مرزا حسین علی نوری عاشق تھا اور باغوں میں اس کے ساتھ رہتا تھا، اس عورت نے دعویٰ کیا حضرت فاطمہ کی رجعت کا اور کہنے لگی کہ میں جو ہے وہ حضرت فاطمہ ہوں۔ اب دیکھو کہ اسی طریقے سے اور کافی حضرات نے دعوے اپنے اپنے موقف کے مطابق کرنے شروع کر دیے۔ آگے تھوڑی سی بات جو ہے ہم آگے چلاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ مرزا یحییٰ نوری نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ادھر مرزا حسین علی نوری نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ زیادہ افراد میری طرف ہو جائیں، چنانچہ ان حضرات نے آپس کے اندر لڑائیاں کرنی شروع کر دی۔ ایک گروہ دوسرے پر حملہ کرتا، دوسرا گروہ پہلے پر حملہ کرتا، لیکن اب جو اصل بات تھی آپ کو علم ہے، ادھر انگریز اپنے قدم جما رہا تھا ہندوستان کے اندر، ادھر ایران اور اس کے گرد و نواح کے اندر زار روس اپنے قدم جمانے کی کوشش کر رہا تھا، اس لیے اس کو ایجنٹوں کی ضرورت تھی، ایسے افراد جو اس کی سوچ کے مطابق چلے اور یہاں کے حالات خراب کریں۔ اس لیے اس نے دیکھا کہ مرزا یحییٰ نوری بھی ہے، مرزا حسین علی بھی ہے، ان میں سے مفید اس کو زیادہ معلوم ہوا مرزا حسین علی، اس لیے جو ہے زار روس نے
باقاعدہ طور پر روس کا سفارت خانہ موجود تھا ایران میں، اس نے اس کو تحفظ فراہم کیا، اس کے ماننے والوں کو تحفظ فراہم کیا، ہر قسم کی امداد کا جو ہے یقین دلایا کہ جو ہے میں ہر طرح تمہارے ساتھ ہوں، کھل کر اپنا کام کرو۔ چنانچہ جو ہے یہ اس کا گروہ غالب آ گیا، مرزا یحییٰ نوری کا گروہ جو ہے وہ مغلوب ہو گیا۔ اور اگرچہ لمبی داستان ہے کہ لڑتے رہے، ان کو پھر کئی ملکوں میں جلا وطن بھی کیا گیا، لیکن خیر یہ مرزا حسین علی کا گروہ جو ہے یہ غالب آ گیا، کیونکہ زار روس اس کے سر پہ تھا اور اس کی سرپرستی کر رہا تھا، اس لیے یہ غالب آیا۔ لیکن آج بھی اگر آپ غور کریں، ایران اور اس کے گرد و نواح کے حالات کو پڑھیں، اگر وہاں جائے تو دیکھیں آج بھی آپ کو بعض بابی مرزا یحییٰ نوری کے ماننے والے مل جائیں گے۔ تو گویا بابی دو گروہوں میں تقسیم، ایک مرزا یحییٰ نوری کے ماننے والے اور دوسرے مرزا حسین علی کے ماننے والے۔ مرزا حسین علی کو جب سپورٹ فراہم ہو گئی، اس نے علل اعلان جو ہے پھر نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس کے بعد جو ہے نبوت کے دعویٰ کے بعد اس نے اگلی سیڑھیاں چڑھنی شروع کی۔ یہی سیڑھیاں علی محمد الباب نے بھی چڑھی تھی۔ نبوت کے دعویٰ کے بعد علی محمد الباب نے کہا تھا میں خدا کے نور میں سے نور ہوں، پھر خود کہنے لگا کہ میں خدا ہوں، اور اسی طریقے سے ایک کتاب اس نے البیان کے نام سے لکھی، اس میں خود اپنے آپ کو خطاب کرتا ہے، اس طرح خدا اپنی مخلوق کو خطاب کرتا ہے۔ اس طرح خدائی کا دعویٰ علی محمد الباب نے بھی کیا تھا، اس طرح خدائی کا دعویٰ مرزا یحییٰ نوری نے بھی کیا اور مرزا حسین علی نوری نے بھی کیا۔ چنانچہ آج یہ کتابیں اگر آپ پڑھ لیں بہائیت کی، بہاء اللہ ایرانی کی کتابیں پڑھیں، اس نے بہاء اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، میں نبی ہوں کہنے لگا اور میں بہاء اللہ ہوں۔ بہاء کا معنی روشنی، اللہ لفظ اللہ یعنی اللہ کی روشنی، اللہ کا نور، میں اللہ کا نور ہوں۔ اس لیے اس آدمی مرزا حسین علی کی طرف منسوب ہو کے یہ فتنہ کیا کہلایا؟ بہائی۔ کیا فتنہ کہلایا؟ بہائی۔ یہ اس کی مختصر سی تاریخ ہے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ مرزا حسین علی نے جب نبوت کے بعد خدائی کا دعویٰ کیا، یہ کتاب اس نے کتاب اقدس کے نام سے لکھی۔ یہ کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ اردو ترجمے کے ساتھ بھی ہے، عربی ترجمے کے ساتھ بھی ہے، کتاب اقدس کے نام سے یہ کتاب لکھی۔ اس پوری کتاب کو آپ پڑھ لیں، اس میں اس طرح یہ آدمی اپنے ماننے والوں کو خطاب کرتا ہے جس طرح خدا اپنی مخلوق کو کرتا ہے۔ اس نے خود خدائی کا دعویٰ کیا۔ جب خدائی کا دعویٰ کیا تو اس کے بعد جو ہے اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ اس کے پیروکاروں کے اندر بھی اس طرح کی شدت آ گئی۔ اب یہ پوری کتاب میں اس کا تھوڑا سا بعد میں تعارف کرواتا ہوں۔ خیر یہ کتاب اس نے کہا کہ میں نازل کر رہا ہوں۔ آپ پوری کتاب بہائیت کی پڑھیں، آپ کو طرز نظر آئے گا کہ بہاء اللہ نے اتنی آیتیں نازل کی، اتنی وحی نازل کی، اتنی تحریریں نازل کی، اتنی الواح نازل کی۔ اب یہ نازل کرنا کس کی شان ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ خدائی منصب پہ بیٹھ کے اس نے باتیں کی۔ خیر جب یہ آدمی، آپ کو میں نے بتایا تھا علی محمد الباب کو قتل کیا گیا، لیکن علی محمد الباب کے ماننے والوں نے اس کی لاش کو چھپا کر رکھا، اس کو دفنایا نہیں۔ بعد میں جب ہوا کیا کہ زار روس نے ان کی جو ہے وہ سرپرستی کی، مرزا حسین علی کے گروپ کی جو بہائی مذہب کے نام سے ہے۔ پھر جو ہے وہاں آپ کو علم ہوگا اسی دور کے اندر جو ہے اسرائیل ملک کے وجود میں آنے کے لیے تیاریاں ہو رہی تھی۔ یہودی پوری دنیا سے اٹھ کر جو ہے وہاں فلسطین کے ایک علاقے پر قبضہ کر کے ایک مستقل اسٹیٹ بنانے کی کوشش کے اندر تھے۔ امریکہ ان کی سرپرستی کر رہا تھا، برطانیہ ان کی سرپرستی کر رہا تھا، اس لیے ان کو بھی اپنے ایجنٹوں کی ضرورت تھی۔ اس طریقے سے اس نے روس کی ایجنٹی کی۔ اس طرح مرزا حسین علی نوری نے باقاعدہ طور پر یہودیوں کی سرپرستی کی اور ان کے ساتھ ہر قسم کے تعاون کا یقین دلایا کہ میں ہر طرح کا تعاون تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں۔ اب کیا ہوا؟ اس نے اپنی کتابوں کے اندر یہودیوں کی صفات کے جو ہے اس نے ورقے لکھے اور کہنے لگا کہ اللہ نے بڑی ان کی شان بیان کی ہے۔ حالانکہ آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں، قرآن کے اندر سب سے ملعون قوم کون سی ہے؟ یہودیت۔ اس نے یہودیت کی تعریف شروع کی اور کہا کہ میں ان کے لیے مبشر ہوں، اور کہنے لگا کہ قریب جو ہے یہ ایک مستقل ملک وجود میں آئے گا اور میں اس کی خوشخبری دیتا ہوں۔ جب اس قسم کی باتیں کی، یہودیوں نے کہا واہ واہ یہ تو ہمارا بالکل ساتھی لگتا ہے، اس لیے اس کو سپورٹ فراہم کرو۔ اس لیے اس نے ان کے ساتھ تعاون کیا، انہوں نے اس کے ساتھ تعاون کیا۔ جب اسرائیل وجود میں آیا اس کے بعد کیا ہوا کہ وہاں پر عکا جگہ
اس کو اکا جگہ کی طرف جو ہے وہاں اپنا یہودیوں کے کہنے پر یا زاروس کے کہنے پر وہاں منتقل کر دیا گیا تھا اس کو، مرزا حسین علی نوری کو۔ اس نے پھر دیکھا کہ اکا جگہ جو ہے اب میرے پاس ہے اور ارد گرد یہودی رہتے ہیں، تو چنانچہ وہاں اس نے اپنا جو ہے اثر رسوخ بڑھانا شروع کیا، اور علی محمد الباب کی لاش کو انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا تھا تابوت کے اندر۔ چنانچہ اکا کے قریب جو ہے اس نے کہا کہ علی محمد الباب کو یہاں دفن کرتے ہیں۔ چنانچہ علی محمد الباب کو وہاں کئی سالوں کے بعد 50 سالوں کے بعد وہاں دفن کیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے اس آدمی نے اس جگہ کو اپنی اسٹیٹ بنایا، جس طرح یہودی وہاں منظم ہو رہے تھے ان کے ساتھ مل کر یہ بھی منظم ہو رہا تھا، اور جو کام یہودی اسلام کے خلاف نہ کر سکے وہ کام اس آدمی مرزا حسین علی نوری نے کیا کہ اسلام کے خلاف ایسی بکواسات کی، اسلام کی تاریخ کو اس طرح مذہب کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ آدمی کے لیے یہ کہنا بھی جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے کہ ایسا آدمی کوئی شریف آدمی ہو سکتا ہے اور انسان ایسی باتیں کر سکتا ہے نبیوں کے بارے میں یا خدا کے بارے میں یا قرآن کریم کے بارے میں۔ خیر، جس طرح یہودیوں کی خوب مذمت قرآن میں آئی، اس آدمی نے مسلمانوں کی اس طرح مذمت کی، اس آدمی نے قرآن کے خلاف اس طرح بکواس کی، اس آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان درازی کی۔ اب جب اسرائیل وجود میں آیا، باقاعدہ طور پر اسرائیل نے اس کو تحفظ فراہم کیا۔ وہ دن گیا، آج کا دن آیا جب مرزا حسین علی نوری مرا۔ اس کے مرنے کے بعد وہی اکا جگہ جہاں پر جو ہے یہ آدمی رہائش پذیر تھا، اس اکا جگہ کے اندر جو ہے اس کا مقبرہ بنا۔ آج بھی اسرائیل کے اندر مقبرہ ہے بہائیوں کا، اور وہاں جا کر یہ حج کرتے ہیں۔ وہاں کا جا کر کیا کرتے ہیں؟ عبادت کے وقت جو ہے اس کے مقبرے کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اس سے بڑا اور شرک کیا ہے؟ وہاں جا کر حج کرتے ہیں اور اس کے مقبرے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ کو علم ہے کہ یہودی دنیا کی متعصب ترین قوم ہے، اپنے علاوہ کسی کو برداشت نہیں کرتی، حتیٰ کہ وہاں پر عیسائیوں کو بڑا محتاط ہو کے رہنا پڑتا ہے۔ اگرچہ عیسائیت اور یہودیت کا بڑا گٹھ جوڑ ہے نا جی۔ آپ حضرات کو شاید یہ بھی بات معلوم ہو کہ جب اسرائیل وجود میں آیا، برطانیہ نے اس کی سرپرستی کی، حتیٰ کہ پوپ نے اس کی سرپرستی کی۔ سرپرستی کے لیے دیکھو، پوپ نے اپنی تاریخ کو مسخ کر دیا۔ کیا آج تک تو عیسائی یہ کہتے آ رہے تھے کہ جی حضرت عیسیٰ کو یہودیوں نے شہید کر دیا، سولی چڑھایا۔ اس نے کیا کہا؟ پوپ نے اس دور میں پوپ کہنے لگا کہ دیکھو جی، آج کے یہودی مظلوم نہیں، ان کا کوئی قصور نہیں، وہ حضرت عیسیٰ کو جو سولی دی ان کے بڑوں نے دی تھی، اس لیے ہم ان کو معاف کرتے ہیں۔ اب دیکھو یہ یہودی اور عیسائی یہ سارے کیوں اس طرح کہہ رہے تھے؟ اس لیے کہ اسلام پھیل رہا تھا، یہ سارے اسلام کے خلاف کام کرنے کے لیے منظم ہو رہے تھے۔ اسرائیل وجود میں آیا، اسرائیل کے اندر کسی کو تبلیغ کی اجازت نہیں ہے، لیکن بہائی وہاں کھلے عام تبلیغ کرتے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودیت کا نیا لیبل، یہودیت نئے ڈبے پیک کے اندر ہو کر آ گئی ہے۔ آج اگر کوئی بہائی ہے سمجھو وہ یہودی ہے۔ یہودیت میں اور بہائیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مارکیٹ میں ہمارے یہاں یوں ہوتا ہے، اگر ایک چیز جو بدنام ہو جائے اور وہ کوالٹی کی نہ ہو تو پھر اس کو دوبارہ مارکیٹ میں نئے نام کے ساتھ لایا جاتا ہے، نئی پیکنگ کے ساتھ۔ آپ نے کبھی روڈ پہ پیٹرول پمپ کو دیکھا ہوگا، ایسا پیٹرول پمپ جس کا انتظام ٹھیک نہ ہو تو تھوڑی دیر کے بعد انتظامیہ اس کو رنگ روگن کرتی ہے، رنگ روگن کرنے کے بعد یا تو اس کا نام چینج کر دیتی ہے کہ پہلے ٹوٹل پمپ تھا اب پی ایس او رکھ لو یا اب شیل رکھ لو، اوپر ساتھ لکھ دیتے ہیں نئی انتظامیہ کے ساتھ۔ کیا لکھتے ہیں؟ نئی انتظام، تاکہ بیچارے جو پیٹرول ڈلوانے والے ہیں ان کا اعتماد بحال ہو جائے۔ حالانکہ افراد وہی ہوتے ہیں، افراد وہی ہوتے ہیں، صرف جو ہے رنگ روگن جو ہے نیا کر کے نئی انتظامیہ سامنے آ جاتی ہے۔ یہی بات ہے، ہم کہتے ہیں یہودی پہلے بھی ملعون تھے، آج بھی ملعون ہے۔ یہ مرزا حسین علی نوری جس کے ماننے والے بہائی ہیں، یہ یہودیت کا نیا لیبل ہے، یہودیت کا چربہ ہے۔ پہلے یہودیت اس کا نام تھا، اب اس کا نام بہائیت ہے، اور اس کی بڑی دلیل یہ ہے، میں تھوڑی سی آگے مزید تاریخ کو کھولتا ہوں۔ جب یہ مرزا حسین علی نوری مرا، جس نے بہاءاللہ ہونے کا دعویٰ کیا، اس کے مرنے کے بعد یوں ہوا کہ اس کے پیروکار دو گروہوں میں تقسیم ہوئے۔ اس کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام محمد علی تھا، ایک کا نام جو ہے عباس افندی تھا۔ محمد علی جو ہے، محمد علی
جب یہ علی محمد اپنا مرزا حسین علی مرا تو اس آدمی نے دعویٰ کیا کہ مرزا حسین علی نے مجھ کو نائب بنایا تھا، اور دوسرا آدمی عباس افندی، اس کی شادیاں زیادہ ہوئی تھیں ایک سے، اس لیے یہ دونوں ستیلے بھائی تھے۔ جس طرح مرزا یحییٰ نوری اور مرزا حسین علی نوری یہ دونوں ستیلے بھائی تھے، اس طرح اس کی اولاد دو بیویوں سے تھی، ایک بیٹے کا نام اس کا محمد علی تھا، دوسرے بیٹے کا نام عباس افندی تھا، یہ بھی ستیلے بھائی تھے، یہ بھی برسر پیکار ہوئے۔ اس نے کہا کہ اس کا مرزا حسین علی کا نائب میں ہوں، دوسرے نے کہا نہیں نائب میں ہوں۔ اب ہوا یوں کہ ادھر محمد علی جو بڑا بیٹا تھا اس نے کہا کہ نائب میں ہوں، حتیٰ کہ بہاءاللہ کے مقبرے کی چابیاں بھی اس کے پاس تھیں۔ بہائی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے مقبرے کی چابیاں بھی اس کے پاس تھیں، اور کتاب اقدس کے یہ کہہ لو کہ یہ جو کتاب اقدس نے کہا کہ میں نے نازل کی ہے مجھ پہ نازل ہوئی، اس کتاب اقدس کے صفحات اس کے پاس تھے، اور بہت ساری تحریریں انواع جس کو کہا جاتا ہے کہ اس کی مرزا حسین علی کی، یہ اس کے پاس تھی۔ ہم کہتے ہیں کہ آج بہائی کہہ رہے ہیں مرزا محمد علی جو اس کا مرزا حسین علی کا بیٹا، اس پہ تنقید کرتے ہیں، مرزا یحییٰ نوری پہ تنقید کرتے ہیں، عباس افندی گروپ غالب آ گیا۔ وجہ کیا تھی کہ اختلاف تو ہوا، لیکن یوں ہوا کہ یہودیت یہ دیکھتی ہے، باطل یہ دیکھتا ہے اسلام کے خلاف سازشیں کرنے میں زیادہ شاطر کون ہے، جو زیادہ شاطر ہوتا ہے زیادہ مفید نظر آتا ہے اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس لیے ان دونوں بھائیوں میں محمد علی میں اور عباس افندی میں ان کو زیادہ شاطر نظر آیا کون بھلا؟ یہ عباس افندی، اس لیے اس کو سپورٹ فراہم کی اور یہ برسر اقتدار آیا، اور آج زیادہ جو ماننے والے بہائی پائے جاتے ہیں وہ عباس افندی گروپ ہے۔ جبکہ ایران میں جاؤ آپ کو محمد علی گروپ آج بھی مل جائے گا، آپ اسرائیل کے گرد و نواح میں جاؤ آپ کو محمد علی گروپ بھی مل جائے گا۔ وہ ان کو یہ بے دین کہتے ہیں، یہ ان کو بے دین کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں تم دونوں سچ کہتے ہو، تم دونوں سچ کہتے ہو۔ جب یہ آدمی فتنہ وجود میں آیا اس وقت کیا ہوا؟ جس طرح اس کے علی محمد الباب کے مرنے کے بعد مرزا یحییٰ نوری نے نبوت کا دعویٰ کیا، مرزا حسین علی نوری نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس طرح مرزا حسین علی نوری کے مرنے کے بعد محمد علی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، عباس افندی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ حالانکہ بہائی کتب کو اٹھا کے دیکھیں، فائل آپ کے پاس موجود ہے، اس میں حوالہ جات لکھائے ہوئے ہیں، اس میں خود کہا گیا 1000 سال تک مرزا حسین علی نوری کے بعد بھی کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ لیکن آپ کی مفاوضات عبدالبہا یہ کتاب موجود ہے، اس میں خود کہا گیا ہے کہ لوگ اس کو نبی مانتے تھے۔ اب دیکھو ہم کہتے ہیں جس چیز کی بنیاد بھی غلط ہے، جب اینٹ ہی ٹیڑھی ہے تو اس کے اوپر عمارت بھی ٹیڑھی ہے وہ بنے گی، اس کے اوپر سیدھی عمارت نہیں بن سکتی۔ جب علی محمد الباب گمراہ تھا، مرزا یحییٰ نوری بھی گمراہ ہوگا، مرزا حسین علی نوری بھی گمراہ ہوگا، اس کی اولاد محمد علی بھی گمراہ ہوگا، اس کا بیٹا عباس افندی بھی کون ہے؟ گمراہ ہوگا۔ یہ کبھی بھی سیدھے راستے پر نہیں ہو سکتے۔ خیر یہودیت کے لیے، اسرائیل کے لیے زیادہ نفع مند عباس افندی گروپ تھا، اس لیے یہ غالب آ گیا، یہ غالب آیا۔ اب زیادہ جو ہے ان حضرات کا کام ہے، جو کتابیں عام طور پہ ملتی ہیں عباس افندی گروپ کی ہیں، دوسرے حضرات کا لٹریچر بہت کم ہے۔ اسی طرح عباس افندی جب برسر اقتدار آیا اس نے کیا کیا؟ اس نے پھر کھل کر وہ کام کیا جو کہ یہودیت کے لیے اور عیسائیت کے لیے اس کو کرنا چاہیے تھا۔ عیسائیوں کی مختلف مشنریاں عیسائیت پھیلانے کے لیے کام کر رہی تھی، اس وقت یہ کام اس نے کیا کہ خود امریکہ کا دورہ کیا، برطانیہ کا دورہ کیا، اور وہاں پر جا کر عیسائی پادریوں سے ملاقاتیں کی۔ کرنے بدی کتاب شوقی افندی کی کھول کے دیکھیں، اس کے حوالہ جات میں نے فائل میں لکھائے ہوئے، آپ ذرا غور کریں۔ یہ آدمی عیسائی پادریوں سے ملتا رہا، عیسائی پادریوں سے ملنے کے بعد اس نے ان سے پینگیں بڑھائیں، چرچوں کے اندر بیٹھ کر اکٹھے پروگرام کیے، ہے چرچ، اس کے اندر تقریر عباس افندی بھی کرتا نظر آیا، اس کے اندر پادری بھی تقریر کرتا نظر آیا۔ اب ہم کیا کہیں کہ یہ صرف اور صرف اسلام کے خلاف سازش کھڑی کی گئی ہے، یہودیوں نے اور عیسائیوں نے مل کر اسلام سے انتقام لینے کے لیے بہائیت کو جو ہے متعارف کروانا شروع کیا۔ خیر اس نے جو ہے باقاعدہ طور پر تنظیمیں بنائیں، جماعتیں بنائیں، عیسائیوں نے اس کے ساتھ تعاون کیا، ادھر اسرائیل نے اس کے ساتھ تعاون کیا، عباس افندی نے مختلف تنظیمیں بنائیں اور اس نے کافی حد تک ترقی کی۔ پھر یہ آدمی کچھ دیر کے بعد مر گیا۔ اس آدمی نے عباس افندی نے اپنا لقب ایک معروف کیا، وہ لقب تھا عبد البہا۔ کیا لقب تھا؟ عبد البہا۔ بہا اللہ لقب کس نے اختیار کیا تھا؟ مرزا حسین علی نوری اس کے باپ نے۔ تو اس نے کیا لقب اختیار کیا؟ عبد البہا، یعنی بہا کا بندہ۔
آج بہائی کہتے ہیں، بلکہ یہ میرے پاس کتاب ہے کلمات بہاء اللہ، اس میں بہاء اللہ ایرانی نے کہا میں نے کب خدائی کا دعویٰ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں پوری کتابیں اٹھا کے دیکھو، کوئی کتاب بھی ایسی نہیں ہے جس میں حوالہ نہ ملتا ہو کہ تو نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ یہ اس میں کہتا ہے کہ یہ میرے بارے میں جھوٹ ہے کہ میں نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ کلمات بہاء اللہ صفحہ نمبر 122۔ ہم کہتے ہیں عباس افندی نے اپنا نام عبد البہا رکھا، اگر تو خدائی کا دعویٰ نہ ہوتا عباس افندی عبد البہا اپنے آپ کو نہ کہتا۔ اب دیکھو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہمارا نام عبداللہ ہے، ہم اب اللہ تعالیٰ رحمان کی عبادت کرتے ہیں، ہمارا نام عبد الرحمن ہے۔ ہم دیکھو رحمان کے بندے ہیں تو عبد الرحمن ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں تو عبداللہ ہے۔ یہ کہتا ہے کہ بیٹا ہو کر کہتا ہے کہ میں بندہ ہوں بہاء اللہ کا، اس لیے اپنا لقب عبد البہا رکھا۔ اس سے بڑی اور دلیل کیا ہوگی کہ یہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ خیر عباس افندی مر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد کیا ہوا؟ عباس افندی کے مرنے کے بعد پھر جو ہے اس بات پہ اختلاف ہو گیا کہ اب نائب کس کو بنائیں۔ خیر بعض حضرات نے تو کہا کہ اب نائب بنانے کی ضرورت نہیں، کچھ زمانہ ویسے ہی گزر گیا، لیکن جو ہے پھر اکثر حضرات نے کہا نہیں یار کسی کو نائب بنانا چاہیے۔ چنانچہ عباس افندی کا نواسہ، عباس افندی کا نواسہ جس کا نام شوقی افندی تھا، یہ آدمی آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھا اور یونیورسٹی میں پڑھا، یہودیوں اور عیسائیوں سے خوب اس نے تعلیم حاصل کی، وہاں سے وہی ذہن لے کر جو ہے بہائیت کی کمان کرنے لگا، اور اس کے بارے میں انہوں نے کہا ولی امر اول ہے، یہ عباس کے بعد ولی امر اول ہے، اس کے لقب اختیار کیا گیا۔ چنانچہ شوقی افندی نے وہی کام کیے جو عباس افندی نے کیے تھے، کیا کہ صرف یہودیت کی نمک حلالی، عیسائیت کی نمک حلالی، اسلام کے خلاف جتنے سازشیں ہو سکتی تھی، کتابیں لکھوائی جا سکتی تھی، اسلام پر اعتراض، قرآن پر اعتراض، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اعتراض، وہ سارے کارنامے اس نے انجام دیے جو ایک یہودی اور عیسائی کے لیے زیب آج دے رہے ہیں۔ چنانچہ جو ہے شوقی افندی یہ کام کرتا رہا، اس نے باقاعدہ طور پر کتاب لکھی کرنے بدی کے نام سے، جس کے حوالہ جات آپ کی فائل میں موجود ہیں۔ اس نے باقاعدہ طور پر جو ہے خود لکھا ہے کہ بہاء اللہ کے خدا ہونے کا دعویٰ موجود ہے، اس کے مرزا حسین علی کے متعلق موجود ہے کہ وہ مستقل نبی اور رسول ہے، اور اس میں کہا گیا 1000 سال تک جو ہے وہ کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، لیکن بعد میں عباس افندی نے دعویٰ کیا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں 1000 سال کی رٹ علی محمد الباب نے لگائی، بعد میں فوراً بعد اس نے مرزا یحییٰ نوری نے دعویٰ کیا، مرزا حسین علی نوری نے دعویٰ کیا، یہی رٹ جو ہے حسین علی نوری نے لگائی ہے کہ 1000 سال تک نبی نہیں آئے گا، بعد میں عباس افندی دعویٰ کرتا نظر آتا ہے۔ محمد علی نے بھی بعد میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ سارے بکواسات کا مجموعہ ہے۔ خیر یہ آدمی شوقی افندی یہ کچھ عرصہ کے بعد مر گیا۔ جب یہ مرا تو اب اس جو ہے ان میں کوئی اور آدمی مرد نہیں تھا، مؤنث اولاد تھی، اس لیے ان کو مقتدا ہی کوئی نہ ملا، مقتدا ہی، یہ بڑے پریشان رہے، کچھ سال بغیر ہی مقتدا کے ایسے ہی گزرا۔ لیکن جب دیکھا اسرائیل نے کہ دیکھو یہ لوگ ہمارے لیے بڑے مفید ہیں، تو اس نے اسرائیل کا صدر چارلس ریمی کے نام سے، اسرائیل کا صدر چارلس ریمی، اس کے دل میں انگڑائی آئی ہے، اس کے دل میں شوق پیدا ہوا میں کیوں نہ ان کا مقتدا بن جاؤں، اس لیے اس نے ولی امر دوم ہونے کا دعویٰ کیا۔ ولی امر دوم ہونے کا ہے کس کا صدر؟ اسرائیل کا۔ دعویٰ کیا کر رہا ہے؟ بہائی مذہب کے ولی امر دوم ہونے کا۔ اب اس سے اور بڑی دلیل کیا کہ یہودیت میں اور بہائیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں جی آج ہمیں کہتے ہیں کہ تم ہم کہتے ہیں الزام نہیں بھائی، دیکھو یہ چارلس ریمی ولی امر دوم ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اسرائیل کا صدر ہے، یہودیوں کا مقتدا ہے، اور تمہارا مقتدا بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ خیر اس وقت جو ہے یہ 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ اس وقت جب چارلس ریمی نے شوقی افندی کے مرنے کے بعد چارلس ریمی نے دعویٰ کیا ولی امر دوم ہونے کا، بہائی 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے، اور پھر کچھ حضرات نے جو ہے چارلس ریمی کو ولی امر دوم مان لیا، کچھ نے کہا کہ نہیں اب ولی امر کوئی نہیں ہوگا۔ چنانچہ جو ہے 19 افراد کی ایک جماعت تیار ہوئی، اور اس جماعت کو اس طرح ہم کہتے ہیں مجلس شورا ہے، 19 افراد کی جماعت تیار ہوئی، اور تیار کی گئی کچھ سالوں کے بعد اس کو برقرار رکھنے کے لیے بہائیت کو کہا گیا کہ یار یہ جو ہے جماعت یہ ہمارے مذہب کی کمان کرے گی، حرام و حلال کے اختیارات اس کے پاس ہیں، جو چاہے گی کرے گی، جو یہ کہیں گے افراد اس طرح ہوگا، جس طرح الیکشن ہوتے ہیں اس طرح ان حضرات میں بھی انتخاب ہوتا ہے۔ جو 19 افراد اوپر آتے ہیں ان کو اس شورا میں داخل کیا جاتا ہے، اس شورا کا نام ہے بیت العدل۔ کیا نام ہے؟
بیت العدل الاعظم کے نام سے نا جی، کہ اب وہ شورا وہ آج تک موجود ہے، یعنی اس طرح اس کے افراد بدلتے رہتے ہیں۔ وہ بدلتے کیسے ہیں؟ کون بدلتا ہے؟ عمومی انتخابات نہیں ہوتے، آپ کہیں گے اس طرح کا الیکشن ہمارے ہاں فلکس لگے ہوئے جی، فلانا کھڑا ہو گیا محلے میں سے، فلانا کھڑا گیا، ایسے نہیں ہیں۔ وہ تو الیکشن کہاں ہوتے ہیں؟ چند افراد کے، اور اس کے پیچھے سرپرستی کون کر رہا ہے؟ اسرائیل۔ سرپرستی کون کر رہا ہے؟ امریکہ۔ سرپرستی کون کر رہا ہے؟ برطانیہ۔ اب امریکہ کا صدر، برطانیہ کا صدر، اسرائیل کا صدر، جن لوگوں کو اپنے لیے مفید سمجھتا ہے بیت العدل کا رکن، وہ لوگ بنتے ہیں، دوسرے عام لوگ نہیں بنتے۔ تو آج تک یہ نظام جو چل رہا ہے، اب جو کتابیں چھپ رہی ہیں، اب جو حرام و حلال کے مسائل ہیں، بہت سارے ایسے مسائل تھے جن کو اس نے عباس افندی نے ذکر کیا، انہوں نے تردید کر دی بیت العدل نے۔ بہت ساری باتیں تھیں بہاءاللہ ایرانی نے کہی، لیکن جو ہے بیت العدل نے کہا اب یہ کام نہیں ہے۔ یہ بہت ساری باتیں کہیں، یہ بڑی تفصیل اس میں ہے، اس کی تفصیل میں ہم جانا نہیں چاہتے۔ خیر، اب بیت العدل ان کا سرپرست ہے، اور سرپرستی اسی کی سرپرستی میں لوگ چل رہے ہیں۔ اس طرح اب وہ باب بھی جو علی محمد الباب، اس نے باب ہونے کا دعویٰ کیا، یہ کتنے گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہیں جی؟ نمبر ایک علی محمد الباب کے مرنے کے بعد کچھ بابی وہ تھے جنہوں نے بعد میں کسی کو بھی نبی نہ مانا، ایک گروپ وہ۔ دوسرا گروپ وہ جنہوں نے مرزا یحییٰ نوری کو نبی مانا۔ تیسرا گروپ وہ جنہوں نے مرزا حسین علی، جس نے بہاءاللہ ہونے کا دعویٰ کیا، اس کو نبی رسول مانا۔ چوتھا گروپ وہ جو محمد علی گروپ ہے، اس کا بیٹا مرزا حسین علی کا، اس نے بعد میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ پانچواں گروپ وہ جس نے عباس افندی کو مقتدا مانا، بعد میں سے نبوت کا دعویٰ کیا۔ پھر چھٹا گروپ وہ جنہوں نے جو ہے شوقی افندی کو مقتدا مانا۔ ساتواں گروپ وہ جنہوں نے شوقی افندی کو ولی امر نہ مانا۔ اور آٹھواں گروپ وہ جنہوں نے چارلس ریمی کو ولی امر دوم مانا۔ نوواں گروپ وہ جنہوں نے کسی کو نہ مانا۔ بیت العدل کو انہوں نے کہا گیا بیت العدل ہے، اب وہ چلا رہا ہے۔ یہ مختصر سی اس کی تاریخ ہے، مختصر سی کیا ہے؟ تاریخ ہے۔ بھولے گی تو نہیں؟ ہاں جی۔ اب ہم تھوڑا سا جو ہے نا آپ اس کی تردید پہ آتے ہیں، تھوڑا سا تردید پہ دیکھیے۔ اللہ رب العزت نے جب سے انسانیت کو پیدا کیا، اس وقت سے لے کر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک نبی اور رسول آتے رہے، نبی اور رسول آتے رہے۔ نبی اور رسول، ہر نبی اور رسول کی دعوت کے تین ایجنڈے تھے، یاد کرو تین نظریات ایسے تھے جو ہر نبی کی دعوت میں شامل تھے۔ نمبر ایک عقیدہ توحید کا پرچار، نمبر دو عقیدہ رسالت کی تفہیم، نمبر تین عقیدہ معاد یعنی بحث بعد الموت پر نظریے کو لوگوں کو قائم کرنا، کہ لوگوں کا یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہم نے زندہ ہونا ہے، اللہ رب العزت نے حساب و کتاب لینا ہے، اچھے لوگوں نے جنت میں جانا ہے، برے لوگوں نے دوزخ میں جانا ہے۔ ہر نبی اور رسول حضرت آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی اور رسول آئے، ان کی دعوت میں یہ تین بنیادی نظریات داخل تھے۔ آج کوئی آپ سے پوچھے کہ بھئی اسلام کے بنیادی عقائد کتنے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں تین، باقی سب اس کی شاخیں ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ قیامت۔ آپ بہائیت کو دیکھیے، ان تینوں بنیادی نظریات کا انکار کرتے نظر آتے ہیں۔ عقیدہ توحید کا انکار، اس نے جگہ جگہ پر خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ کلمات بہاءاللہ کتاب ہے، اس میں خود صفحہ نمبر 1 کے اندر اس نے کہا کہ بہاءاللہ اللہ کا نور ہے، اور صفحہ نمبر 3 کے اندر کلمات بہاءاللہ کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 3 میں کہا گیا مرزا حسین علی کو جو آدمی ملتا ہے وہ خدا سے ملتا ہے۔ اور اسی صفحہ نمبر 4 میں کلمات بہاءاللہ، اس میں کہا گیا کہ بہاءاللہ خدا کا جمال ہے۔ اور اس کے صفحہ نمبر 6 میں کلمات بہاءاللہ کے خود بہاءاللہ نے اپنے آپ کو خدا کہا، ایک کہتا ہے میں نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، صفحہ نمبر 6 میں خود خدائی کا دعویٰ ہے۔ خیر، اس آدمی نے اس طرح جو ہے خدائی کا دعویٰ کیا، یہ تو عقیدہ توحید کا اقرار ہے کہ انکار ہے؟ انکار ہے۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے، تمام نبی کی دعوت، تمام نبیوں کی دعوت کے اندر عقیدہ توحید کی تلقین شامل تھی، لیکن اس آدمی نے اس پر رشتہ چڑھایا اور توحید کا اس نے انکار کیا، خود خدائی کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا۔ دوسری بات عقیدہ رسالت، عقیدہ رسالت
رسول کون ہوتا ہے، رسول کی تعریف کیا ہے؟ آپ حضرات کو علم ہے کہ اللہ پاک بندوں کی رہنمائی فرمانا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک نے انسان کو اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق زندگی کیسی گزاری جائے گی، اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا؟ اللہ رب العزت نے ہستیوں کو منتخب فرمایا، اللہ اپنا پیغام ان کو دیتا رہا، ان پہ وحی نازل کرتا رہا، اور وہ مقتدا بن کر اپنی امت کی رہنمائی کرتے رہے۔ اللہ کی طرف سے جو پیغام لے اور اپنی امت کو دے وہ نبی اور رسول ہے۔ یہ عقیدہ رسالت ہے، یہ ہے اصل بات۔ عقیدہ رسالت کا بھی اس نے انکار کیا، نبوت کا دعویٰ بھی یہ کر رہا ہے، خدائی کا دعویٰ بھی کر رہا ہے۔ حالانکہ نبی جو ہوتا ہے نمائندہ خدا ہوتا ہے، خدا نہیں ہوتا۔ نمائندہ ہونا اور بات ہے، خدا ہونا اور بات ہے، ذات باری تعالیٰ ہونا اور بات ہے، اس کا نمائندہ ہونا اور بات ہے۔ اس لیے حاشا و کلا کوئی سمجھے کہ یہ ہے یہ بھائی یہ اس کو نبی مانتے ہیں، نہیں، نبی کی تعریف ان کے ہاں کیا ہے؟ یہ تو نبی کو خود خدا کہتے ہیں، یہ خدا کا مظہر ہے۔ انہوں نے ایک اصطلاح اختیار کی مظہر ظہور کے نام سے کہ جی جو ہے جتنے نبی آئے سب خدا کے ظہور تھے۔ حالانکہ یہ اصطلاح آج تک کسی نبی اور رسول نے اختیار نہ کی، یہ محض اس نے اپنی خدائی کے لیے راہ ہموار کی ہے۔ اس لیے عقیدہ رسالت کا بھی انکار کہ رسول کی حیثیت جو اصل تھی اس نے اس کا انکار کر دیا۔ تیسرا عقیدہ جو بنیادی تمام انبیاء کی دعوت تھی، آپ پورے قرآن کریم کو پڑھو، آپ کو انبیاء کی دعوت کے اندر عقیدہ قیامت کا اس بات ملے گا کہ بھائی دیکھو اچھے اعمال کرو گے تو مرنے کے بعد زندہ کیے جاؤ گے اور تم جنت میں جاؤ گے، برے اعمال کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے۔ عقیدہ قیامت کے متعلق نظریات بنیادی طور پر ہر نبی کی نبوت میں اندر شامل تھے، لیکن اس آدمی نے قیامت کا انکار کیا۔ قیامت سے متعلق جتنی احادیث ہیں، قیامت سے متعلق جتنی آیات ہیں، ان تمام کا نہ صرف انکار کیا بلکہ ان میں تحریف کی۔ تحریف کیا کی؟ کہنے لگا بھائی تم سمجھتے ہو قیامت کا معنی ہے سارا عالم فنا ہو جائے گا، قیامت کا معنی ہے سور پھونکا جائے گا، جو زندہ ہوں گے وہ مر جائیں گے، اس کے بعد سور پھونکا جائے گا اور سارے کے سارے لوگ زندہ ہوں گے۔ کہتا ہے پل صراط کا تمہارے یہاں کیا مفہوم ہے کہ ایک پل ہے بہت باریک ہے، اچھے لوگ اس سے تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے، برے لوگ نیچے گر جائیں گے۔ جنت کا تمہارے یہاں مفہوم ہے کہ وہ نعمتوں کی جگہ ہے، اچھے لوگ جو ہے مرنے کے بعد اس اچھے گھر کے اندر رہیں گے، اور جہنم کا مفہوم ہے کہ وہ برائی کی جگہ ہے اور وہ برا مقام ہے، اس میں عذاب ہوگا، طرح طرح کی سزائیں ہوں گی۔ اس نے سب چیزوں کا انکار کیا، قیامت کا انکار کیا، پل صراط کا انکار کیا، نفخہ صور کا انکار کیا، اور اس نے جنت کا انکار کیا، دوزخ کا انکار کیا۔ دیکھو اب قرآن پاک نبی پاک پہ اترا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی تھی کہ انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، یہ قرآن ہم نے آپ پہ اتارا، آپ اس کی وضاحت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے، قرآنی آیات کی تشریح فرمائی ہے، آپ قرآن کو پڑھو، قرآن میں بھی عقیدہ قیامت کا اس بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھو، اس میں بھی عقیدہ قیامت کا اس بات ہے، قیامت کی نشانیاں تک بتائی گئی ہیں، لیکن اس آدمی نے انکار کیا اور پھر وہ تمام آیات جو کہ قیامت سے متعلق تھی ان کے اندر تحریف کرتے نظر آئے۔ یہ ایک کتاب انہوں نے شائع کی، اس کتاب کا نام ہے کتاب قیامت۔ کیا نام ہے؟ کتاب قیامت۔ اس کتاب کے اندر تقریباً بہت ساری آیات جو قیامت سے متعلق قرآن کریم کی تھی ان کو جمع کیا گیا اور توڑا مروڑا گیا، روایات جمع کی گئی، ان کو توڑا اور مروڑا گیا۔ کیا کہا گیا؟ بھئی قیامت سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ جو آیا 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا، اس سے مراد 2 نبیوں کا آنا ہے، اس سے مراد 2 نبیوں کا آنا ہے۔ کہتے جی پہلی مرتبہ سور پھونکا علی محمد الباب نے، دوسری مرتبہ سور پھونکا مرزا حسین علی نے، یعنی وہ پہلا سور تھا، یہ دوسرا سور ہے۔ ہاں جی ہم کہتے ہیں سور پھونکا نہیں سور، یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ اس لیے کہتا ہے 2 مرتبہ سور پھونکا، پہلا سور وہ تھا اور دوسرا سور یہ ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی دیکھو تمام انبیاء کی دعوت ہے، آپ دنیا کی کسی کتاب کو مذہبی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لو جو آسمانی مذاہب ہے، یہودی آج بھی اپنی تعریف شدہ تورات کو اٹھائے پھرتے ہیں، عیسائی آج بھی اپنی تعریف شدہ انجیل کو اٹھائے پھرتے ہیں، قرآن کریم آج ہمارے پاس محفوظ شکل میں موجود ہے۔ آپ انجیل کو پڑھو، قیامت کا وہی تصور ہے جو قرآن نے پیش کیا، تورات کو پڑھو
پڑھو قیامت کا وہی تصور ہے جو کہ قرآن نے پیش کیا، تورات میں بھی وہی تصور، انجیل میں بھی وہی تصور، قرآن میں بھی وہی تصور معلوم ہوا۔ جو اللہ کے پیغمبر تھے، حضرت موسیٰ اللہ کے پیغمبر تھے، صحیح تصور قیامت دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے پیغمبر تھے، صحیح تصور قیامت دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول تھے، صحیح تصور قیامت دیا ہے۔ یہ خود بھی جھوٹا تھا، اس کے ماننے والے بھی جھوٹے ہیں، اس لیے قیامت کا تصور انہوں نے صحیح دیا ہی نہیں لوگوں کو۔ اس لیے کہا جی قیامت سے مراد جو ہے ایک نئے آدمی کا قیام ہے، نئے آدمی کا۔ تو آیات کو توڑ مروڑا گیا۔ ہم کہتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں یہ کہ تم روافظ کی نسل ہو، اور روافظ کا یہ طرز عمل رہا ہے کہ وہ پہلے دن سے قرآن کے اندر تعریف کرتے نظر آئے ہیں۔ ان کے بنیادی نظریات میں یہ عقیدہ داخل ہے کہ وہ قرآن کو تعریف شدہ مانتے ہیں۔ اس لیے اگر تم قرآن میں تعریف کرتے ہو تو ہمیں تجھ پہ تعجب نہیں ہے، لیکن خیر ہم تمہارا علاج ضرور کریں گے، تمہارا علاج ضرور کریں گے۔ اس لیے یہ کتاب قیامت کے نام سے شائع کی گئی۔ اس کتاب کا لکھنے والا لکھا ہوا ہے سید محفوظ الحق علمی مولوی فاضل، پتہ نہیں مولوی کون سا ہے یہ، شائع کی ہے بہائی پبلشنگ ٹرسٹ پاکستان، یہ راولپنڈی کے اندر سیٹلر ٹاؤن کے اندر موجود ہے، وہاں سے ان کی کتابیں چھپتی ہیں۔ اور بھی جگہ پر ان کے نیٹ ورک ہے، کراچی میں ہے، کمالیہ میں ہے، لاہور میں ہے، پشاور میں ہے، حیدرآباد میں ہے، یہاں ایک آدمی وارث ہمدانی کے نام سے سرگودا میں ہے۔ یہ ان کے مقتدا ہیں جو آج کتابیں لکھ رہے ہیں بہائیت کو پھیلانے کے لیے۔ خیر میں بات عرض کر رہا تھا، تمام نبیوں کی دعوت کے اندر بنیادی جو نکات تھے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ قیامت۔ نہ یہ عقیدہ توحید کو مانتے ہیں، نہ یہ عقیدہ رسالت کو مانتے ہیں، نہ یہ عقیدہ قیامت کو مانتے ہیں۔ آپ کو یہ بات علم ہے کہ دیکھو قرآن کریم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور خود قرآن کے لیے کون سے الفاظ آئے ہیں؟ تصدیق لما بین یدیہ، مصدق لما بین یدیہ۔ نبی جو آتا ہے پہلے نبی کی تکذیب کے لیے نہیں آتا، بلکہ پہلے نبی کی تصدیق کے لیے آتا ہے۔ قرآن جو آسمانی کتاب ہوتی ہے پہلی کتاب کی تصدیق کے لیے آتی ہے، پہلی کتاب کی تکذیب کے لیے نہیں آتی۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو کتاب اقدس کہا گیا، جو کہ اغلاط کا مجموعہ ہے۔ اس میں صرف کی غلطیاں، اس میں نحو کی غلطیاں، اس میں جو ہے اللہ معاف فرمائے۔ آپ دیکھیں گے یہ ہمارے ثانیہ اور ثالثہ کے بچے چھوٹے چھوٹے جملے اس طرح کے بنا سکتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے جملے بنائے گئے، اس میں نہ کوئی جوڑ ہے، نہ کوئی تک ہے، نہ پتہ کہ کہنے والا کیا کہنا چاہتا ہے اور سننے والا کیا سننا چاہتا ہے۔ عجیب و غریب ملغوبہ ہے یہ۔ خیر بیچارے بہائی حضرات خود پریشان ہیں اس کتاب سے۔ اس لیے جب یہ مرزا حسین علی مرا، اس کے مرنے کے بعد اس نے کہا، کس نے؟ مرزا اپنا عباس افندی نے کہا کہ مرزا محمد علی نے اس کتاب کو بدل دیا، اور دوسرے مرزا محمد علی نے کہا کہ نہیں یار عباس افندی نے اس کتاب کو بدل دیا۔ ہم نے کہا بھائی دیکھو اگر تم دین اسلام کا انکار کرو گے تمہاری قسمت میں یہی تعریف شدہ چیزیں آئیں گی، اس لیے اس کتاب کو مان لو جس میں آج تک کوئی تبدیلی ہوئی نہیں ہے، جس میں کوئی تبدیلی ہوئی ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں بھئی دیکھو غور کرو، تم قرآن کریم کے مقابلے میں آئے ہو، تم اسلام کے مقابلے میں آئے ہو، ہم تمہیں جانتے ہیں، ہم نے یہودیت کا بھی الحمدللہ علاج کیا ہے اور تمہارا بھی علاج کریں گے اور اچھے طریقے سے کریں گے۔ اس لیے اب میں بات عرض کر رہا تھا، تینوں عقیدوں کا اس نے انکار کیا۔ نبی آتا ہے پہلے نبیوں کی تصدیق کے لیے، کتاب آتی ہے پہلی کتاب کی تصدیق کے لیے، لیکن اس نے کیا کیا؟ تکذیب۔ دیکھو مثال پیش کرتا ہوں، اللہ اکبر۔ عیسائی حضرات کے نظریات غلط ہیں بہت سارے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد پولوس نے دین مسیحی کو بدل کے رکھ دیا۔ پولوس جو کہ در حقیقت یہودی تھا، میں نے اپنی کتاب شخصیت مسیح بائبل کے آنے میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس پہ لکھا ہے۔ اس لیے پولوس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ تعلیمات کو کیا بگاڑا؟ حضرت عیسیٰ کی دعوت تو توحید کی تھی، حضرت عیسیٰ کی دعوت تو رسالت کی تھی، حضرت عیسیٰ کی دعوت تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف اعلان کرنے والی تھی۔ لیکن اس پولوس نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ کے انتقال کے بعد مقتدا مشہور ہو گیا، اس نے کہا کہ نا عقیدہ کفارہ گھڑا، حضرت عیسیٰ کے خدا ہونے کا عقیدہ گھڑا، حضرت عیسیٰ کے خدا کا بیٹا ہونے کا عقیدہ گھڑا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت تین خداؤں کے عقیدے کا اس نے اقرار کیا۔ حالانکہ یہ عقیدے کیا تھے؟ غلط تھے۔ یہ عقیدے کیا تھے؟ قرآن نے اس کی تردید کی ہے۔ جو نظریات غلط تھے، حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب کیے گئے، قرآن نے اس کی
تردید کی ہے۔ مثلاً دیکھو عیسائی کہتے ہیں کہ دیکھو خدا تین ہے، اللہ پاک نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کافر کہتے ہیں خدا تین ہے، فرمایا وما من الہ الا اللہ، تمہارا خدا صرف ایک ہے، تمہارا معبود صرف ایک ہے۔ یہ الو کا یہ اللہ کا بندہ، اللہ اس کو مر تو گیا، اس کو اپنے انجام تک پہنچ گیا، ان کے ماننے والوں کو اپنے انجام تک پہنچائے یا ہدایت دے۔ اس آدمی نے جو عباس افندی ہے مفاوضات عبد البہا کے اندر عقیدہ تثلیث کا اقرار کیا ہے کہ خدا تین ہے۔ قرآن تردید کر رہا ہے اور یہ اقرار کر رہا ہے خدا تین ہے۔ اب دیکھو اس میں اور عیسائی میں کوئی فرق ہے؟ عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں تردید کی ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، ہاں جی، نہ اللہ پاک کسی کی اولاد، نہ اللہ کی کوئی اولاد، اس لیے فرمایا گیا۔ یہود کہتے ہیں حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اس عقیدے کی تردید کی ہے، لیکن آج کی بہائیت ہے، آپ ان کتابوں کو کھول کے دیکھیے، اس میں حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا گیا۔ آپ یہ بتاؤ کہ اگر یہ نبی تھا تو کیا تکذیب کے لیے ہے، تصدیق کے لیے؟ تکذیب کر رہا ہے۔ اس لیے نبی کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ پہلی کتابوں کی تردید کرے، وہ تو تصدیق کے لیے آتا ہے، یہ قرآن کی تکذیب کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ عیسائی کہتے ہیں کیا کہ جی حضرت عیسیٰ اللہ کے، حضرت عیسیٰ خود خدا ہیں، حضرت عیسیٰ خود خدا ہیں۔ اب یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس عقیدے کی تردید کی ہے کہ نہیں وہ کانا یا کلان الطعام، یہ دونوں ہی حضرت مریم ان کی والدہ اور حضرت عیسیٰ دونوں کھانا کھاتے تھے، دونوں کو بھوک لگتی تھی، خدا کو بھوک نہیں لگتی، خدا بے نیاز ہے، اس لیے خدا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے تردید کی ہے، اور دیکھو قرآن کریم میں تردید موجود ہے، لیکن آپ آئین بہائی کتاب چاہے اس کے حوالے موجود ہیں، اس میں باقاعدہ کہا گیا کہ نہیں جی حضرت عیسیٰ خدا ہیں، حضرت عیسیٰ کیا ہیں؟ خدا ہیں۔ آپ بتاؤ یہ تصدیق کے لیے ہے، تکذیب کے لیے آیا؟ اس کو کیسے نبی اور رسول کوئی مانے؟ عیسائیت کی ساری اس نے، آپ دیکھو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی قتل بھی نہ کر سکے، سولی بھی نہ چڑھا سکے، لیکن اللہ پاک نے ان کو وما قتلوہ یقینی بات قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، لیکن اللہ پاک نے ان کو اٹھا لیا، یہ قرآن کہتا ہے۔ لیکن یہ کہتا ہے عباس افندی کی تحریریں دیکھو کھل کر، کرنے بدی کو دیکھو، شوقی افندی کی کتاب ہے مفاوضات عبد البہا کو دیکھو، اس میں خود کہا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق وہی نظریہ جو کہ عیسائیوں کا ہے، کیا سولی دے دی گئی۔ قرآن تکذیب کر رہا ہے، لیکن یہ جو ہے اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ واقعی جو ہے سولی دی گئی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وما قتلوا یقینی بات ہے یہود قتل نہ کر سکے، ولکن شبہ لہم، معاملہ مشتبہ ہو گیا۔ آج بھائی کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی تم کہاں قرآن کو مانتے ہو، آؤ قرآن ہم پڑھتے ہیں۔ اگر تم قرآن کو مانتے ہوتے تو ان آیات کا، ان احادیث کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار نہ کرتے۔ اب دیکھو نبی پہلے، یہ اصول ہے، آپ اس اصول کو ذہن میں رکھو، نبی پہلے نبی کی تصدیق کے لیے آتا ہے، تکذیب کے لیے نہیں آتا۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا سود اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ ہے، سود کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ ہے۔ لیکن یہ کیا ہے، اس آدمی نے خود باقاعدہ طور پر سود کی لوگوں کو اجازت دی ہے۔ ایک کتاب کلمات بہاء اللہ، اس میں باقاعدہ کہا گیا سود تمہارے لیے حلال ہے، سود تمہارے لیے کیوں حلال کیوں کہا گیا یہودیت کی نمک حلالی کے اندر؟ اس لیے کہ ہمارے آج معاشرے کے اندر جو سودی نظام ہے یہ سارا کا سارا یہودیوں کا جاری کرتا ہے، یہ سارے کا سارا جتنی پالیسیاں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، سود کی جدید شکلیں یا قدیم شکلیں، جو سب یہودیوں کی طرف سے آئی تھیں، اس لیے جو ہے قرآن نے اس کی تردید کی ہے۔ فرمایا کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، لیکن یہ سود کو حلال کہہ رہا ہے۔ اس لیے یہودیوں کو ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو کہ اسلام کو ماننے کا دعویٰ بھی کرے، پھر اس کے نسک کا دعویٰ کرے، اور پھر جو ہے قرآن کی تعلیمات کا مذاق بھی اڑائے۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے نا جی؟ ہاں جی، دیکھو قرآن کی، اس لیے پہلے تو آپ ان سے پوچھیں کہ آپ قرآن کو مانتے ہیں، وہ کہے قرآن کو مانتا ہوں، پھر آپ کو کہو قرآن کی تعلیم تو یہ ہے۔
اگر قرآن کی تکذیب اس نے نہ کی ہوتی، غصہ تو پھر بھی ہمیں اس پہ تھا، نبی نے آنا ہی نہیں تھا، تصور ہی نہیں تھا، پھر ہم اس کی تردید اور انداز سے کرتے، لیکن اس نے تو قرآن کی سارے کے سارے کی تکذیب کی ہے، قرآنی احکامات کا مذاق اڑا کے رکھ دیا، قرآنی احکامات کا اس نے انکار کیا ہے۔ آپ کتابیں اٹھائیے، کتابوں کے اندر جگہ جگہ پر جو ہے اسلامی احکامات کا مذاق اڑایا گیا ہے، ساری کتابوں کے اندر۔ خیر، میں بات عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم نے جس بات کی قرآن کریم نے تردید کی ہے کہ سابقہ اقوام کا نتیجہ غلط تھا، اس نے کیا کیا کہ نہیں ان کا نتیجہ ٹھیک تھا، تو گویا کہ یہ قرآن کے خلاف ساری کی ساری سازشیں ان حضرات کی طرف سے برپا ہیں جو یہودیت کا چربہ ہے۔ ہم اب چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، ہم تھوڑا سا ذرا آگے آتے ہیں۔ آپ حضرات کو علم ہے نبی اور رسول جتنے بھی آئے ہیں، تمام نبی اور رسولوں کو اللہ پاک نے اپنی امت سے نبی منوانے کے لیے، رسول منوانے کے لیے ان کو معجزات عطا فرمائے، ہے نا جی؟ معجزات عطا ہوئے نا انبیاء کو۔ قرآن کریم میں معجزات کو کس نام سے یاد کیا گیا؟ آیات۔ کیا؟ آیات۔ تمام انبیاء کو معجزات دیے گئے۔ جب اس آدمی نے دعویٰ کیا تو کہتا ہے میں نبی اور رسول ہوں، دکھاؤ معجزہ۔ پھر فبہت الذی کفر، کیا ہوا؟ فبہت الذی، معجزہ کہاں سے؟ بھئی سچا پیغمبر ہوتا تو معجزہ آتا نا، اس لیے کام خراب ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ بہائی حضرات آج تک پریشان ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھئی پہلی بات ہمارے علماء نے مسئلہ لکھ دیا کہ جو آدمی جھوٹے مدعی نبوت سے معجزہ مانگے یہ بات ہی بنیادی غلط ہے، لیکن اگر وہ پیش نہیں کر سکتا تو آگے اور مزید بکواس تو نہ کرے۔ کیا بکواس کیا؟ کہتا ہے کہ یہ کتاب ہے الفرائض کے نام سے، بہائی حضرات نے شائع کی ہے، بہائی پبلشنگ ٹرسٹ سیٹلر ٹاؤن راولپنڈی سے شائع ہوئی ہے۔ اس کا لکھنے والا ابو الفضل گل پیگانی ہے، یہ اور ترجمہ اس کا کیا سید ابو العباس رضوی جارچوی نے، یہ بہائی مبلغ ہے۔ تو یہ الفرائض کے نام سے کتاب لکھی گئی۔ اس کتاب کا موضوع بنیادی ایجنڈا یہ ہے قرآن کریم پر طعن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ طعن، اللہ تعالیٰ کی ذات کا مذاق، قرآن اسلام کا مذاق۔ اس میں جگہ جگہ پر قرآن کریم پر اعتراض کیے گئے۔ مثلاً بات معجزات کی میں نے کرنی ہے، تھوڑی سی بات کرتا ہوں کہ دیکھو اس کتاب پہ اعتراض ہوئے کہ بہاءاللہ ایرانی نے یہ کتاب جو ہے کتاب اقدس جو پیش کی ہے اس میں صرف ناف کی غلطیاں ہیں، اس میں جملے غلط ہیں، اس میں کوئی ترتیب ہی نہیں ہے، یہ جو کہنا چاہتا ہے نہ اس کو خود پتہ ہے میں نے کیا کہنا ہے، نہ سننے والوں کو بات سمجھ میں آتی جہاں کیا مطلب ہے۔ اس لیے جب اس طرح کے اعتراض ہوئے اس نے آپ قرآن پہ اعتراض کرنے شروع کیے کہ دیکھو جی اگر تم کتاب اقدس پہ اعتراض کرتے ہو، قرآن پر یہ اعتراض ہوتا ہے، قرآن پر یہ اعتراض ہوتا ہے، قرآن پر یہ اعتراض ہوتا ہے، قرآن پہ آصاف کیے۔ اس لیے اس نے کیا کیا کہ جتنے یہودی تھے، جتنے اسلام دشمن تھے، انہوں نے آج تک اسلام کے خلاف لکھا تھا، قرآن کے خلاف لکھا تھا، قرآن کے خلاف جو ہے غلط نظریات اور قرآن پر تنقید کی تھی، ان کو جمع کیا اس کتاب کے اندر کہ دیکھو جی فلاں یہودی نے یوں قرآن پہ اعتراض کیا، فلاں عیسائی نے یوں قرآن پہ اعتراض کیا، کوئی اعتراض تو قرآن پہ بھی ہے۔ ہم کہتے ہیں الحمدللہ کوئی ایسا اعتراض نہیں ہے جس کا آج تک ہمارے علماء نے جواب نہ دیا ہو، ہر اعتراض کا جواب الحمدللہ ہم نے دیا ہے۔ اگر دہریہ دن رات محنت کرتا ہے ذات باری تعالیٰ کے وجود کے انکار پہ، ہم نے دہریت کا رد کیا ہے۔ اگر جو نبیوں کو ماننے والا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، حضرت عیسیٰ کا انکار کرتا ہے، ہم نے اس کا بھی رد کیا۔ حضرت عیسیٰ کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا انکار کرتا ہے، ہم نے اس کا بھی رد کیا، قرآن پر اعتراض کے جوابات دیے۔ الحمدللہ دین اسلام کامل، مکمل، شفاف اور صاف دین ہے، اور اس کی مکمل طور پر ساری تعلیمات محفوظ ہیں۔ اس پہ جو انگلی اٹھی ہے ہمارے علماء نے اس کا جواب دیا ہے، لیکن اس آدمی نے کیا کیا؟ محض اس کتاب کے دفاع کے اندر کئی طرح کی باتیں کی۔ خیر یہ تو ان کا دجل اور فریب ہے۔ میں بات کر رہا تھا تمام انبیاء کو اللہ پاک نے معجزات عطا فرمائے، ہے نا جی، تمام انبیاء کو معجزات عطا فرمائے گئے، لیکن اس نے جب بحث چھیڑی معجزات کی، کہنے لگا لو جی تم کہتے ہو معجزے نبیوں کو ملتے ہیں، کسی نبی کو کوئی معجزہ ملا ہی نہیں آج تک، کسی نبی کو معجزہ کبھی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ خبیث دعوت اپنی دعوت کے بعد اپنا معجزہ پیش کرتا، لیکن معجزہ تھا نہیں، اس لیے کہ نبی نہیں تھا۔ اب کیا ہوا کہ سارے انبیاء کے معجزات کا انکار کر دیا، حالانکہ قرآن میں انبیاء کے معجزات کا ذکر ہے کہ نہیں؟
بالکل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے۔ یہ جو کہتا ہے میں قرآن کو مانتا ہوں، قرآن کے بعد اس کو مانتا ہوں، میں کہتا ہوں قرآن میں حضرت موسیٰ کا معجزہ ہے، اپنے ہاتھ کو آپ بغل سے باہر نکالتے تھے تو وہ چمکنے لگتا تھا، آپ ڈنڈا اپنا عصا پھینکتے تھے وہ سانپ بن جاتا تھا۔ اب یہ حضرت موسیٰ کے معجزات ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے معجزات آئے ہیں کہ وہ کوڑ والے مریضوں کو، اندھے حضرات کو، وہ کوڑ والے مریضوں کو درست کر دیتے تھے، ہاتھ پھیرتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ آدمی ٹھیک ہو جاتا تھا۔ آپ نبینہ آدمی کے آنکھ پہ ہاتھ پھیرتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ کے معجزات بیان ہوئے ہیں، لیکن اس آدمی نے تمام انبیاء کے معجزات کا انکار کیا اور کہا کسی نبی کو کوئی معجزہ نہیں ملا، کسی نبی کو کوئی معجزہ نہیں ملا۔ اب دیکھو جو عقیدہ ہم کہتے ہیں بھائی دیکھو اگر یہ عقیدہ اسلام کا ہو، اعتراض کا حق تو تم کو پھر بھی نہیں ہے، لیکن یہ تو دیکھو جن کی گود میں تم بیٹھے ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام نہاد پیروکار اسرائیل میں رہنے والے یہودی، ان سے پوچھو تو رات میں حضرت موسیٰ کے معجزات ہیں کہ نہیں؟ وہ معجزات کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ حضرت موسیٰ کے معجزات کو مانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے کا دعویٰ کرنے والے مسیحی حضرات جو ہیں حضرت عیسیٰ کی طرف معجزات کو منسوخ کرتے ہیں کہ نہیں؟ ابھی حال ہی میں ایک کتاب عیسائیوں نے تقسیم کی، اس کا نام تھا معجزات مسیح۔ اب دیکھو معجزات کو عیسائی بھی مانتے ہیں، معجزات کو یہودی بھی مانتے ہیں، معلوم ہوا اسلام بھی مانتا ہے۔ اب ایک متفقہ بات ہے، جن کی گود میں تم بیٹھ کر معجزات کا انکار کرتے ہو وہ سارے کے سارے معجزات کو مانتے ہیں۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ تم سازش ضرور ہو، کوئی مذہب اور دین نہیں، تمہارا کوئی مذہب اور دین نہیں ہے، صرف سازش ہے۔ کیا ہے؟ سازش ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کوئی ایک بات ایک متفقہ طور پر اقوام مان رہی ہیں۔ اب دیکھو یہودی مان رہے ہیں، عیسائی مان رہے ہیں کہ انبیاء کو معجزات ملے ہیں، اس لیے ایک متفقہ بات ہے۔ کوئی آدمی آج اٹھ کر اس کا انکار کرتا ہے تو ہم کہیں گے بھائی منہ سنبھال کے بات کرو، اگر تم نے اعتراض اسلام پہ کرنا ہے، یہ صرف اسلام پہ نہیں بلکہ سارے انبیاء پہ اعتراض ہے، ساری کتب پہ اعتراض ہے، اس لیے کہ تمام کتب کے اندر انبیاء کے معجزات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی جی؟ ہاں جی، اچھا اب وقت کم رہ گیا ہے تو اوپر نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ کتاب ہے کتاب اقدس، یہ اس نے دعویٰ کیا کہ یہ مجھ پہ اتری ہے، اس لیے تھوڑا سا اس کا میں خلاصہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کیا ہے۔ یہ کتاب انہوں نے شائع کیا کتاب اقدس ایک نظر میں، کتاب اقدس بھائی حضرات نے ایک نظر میں اس میں اس کا خلاصہ لکھا ہے کہ اس میں کیا کیا بیان ہوا ہے نا جی۔ یہ شائع کیا ہے بہائی پبلشنگ ٹرسٹ نے، اس میں اس کے کتاب اقدس کے جو احکامات بقول ان کا گویا کہ خلاصہ ہے۔ مثلا اس میں کہا گیا صفحہ نمبر 3 کتاب اقدس ایک نظر میں کہا گیا قرآن کے احکام انسانی معاشرے کی تعمیر نو میں رکاوٹ تھے۔ صفحہ نمبر 3 صفحہ نمبر 4 میں کہا گیا بہائی شریعت نازل کرنے والا خود بہا ہے، یعنی مرزا حسین علی ہے، یہی تو ہم کہتے ہیں اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 4 میں کہا گیا کتاب اقدس کی تفسیر کا حق صرف بہا کے بیٹے کو ہے۔ کس کو؟ اب اس کو عبد الباز، جس نے کہا اپنے آپ کو عباس افندی، کہ اس کی تشریح یہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ حالانکہ اس کتاب کو دیکھو، اللہ بھلا کرے، اس کتاب کا پہلے عربی ہے، عربی متن ہے، اس کے بعد اس کا ترجمہ ہے، پھر تفسیر حواشی ہے، حواشی جو ہے شوقی افندی نے لکھے۔ شوقی افندی تو اس کا بیٹا نہیں تھا، اگر یہ حق صرف عباس افندی کو تھا تو پھر یہ شوقی نے کیا لکھا ہے؟ جو شوقی نے لکھا ہے پھر تو یہ سارا جھوٹ کا پلندہ ہے، جلا دو اس کو۔ ہاں جی آگے لکھا ہے، کہتا ہے کتاب اقدس کا تتمہ بہا کی الواح ہیں، صفحہ نمبر 4، یعنی یہ مکمل کتاب نہیں ہے جو اس نے نا دوسرے لوگوں کی طرح مختلف خطوط لکھے، ان کو الواح کے نام سے اس نے یاد کیا۔ یہ الواح بہاءاللہ کے نام سے یہ کتابیں چھپی ہیں، تو اس لیے انہوں کہتا ہے یہ کتاب اقدس کا تتمہ ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر کتاب اقدس کا تتمہ ہے، تم کہتے ہو اس دین نے 1000 سال تک رہنا ہے، لیکن خود کہتے ہو مرزا محمد علی نے بہت ساری الواح کو ضائع کر دیا۔ محمد علی کہتا ہے اس نے بہت ساری، عباس افندی نے بہت ساری الواح کو ضائع کر دیا۔ اس لیے یہ جس مذہب کے بارے میں تم کہتے ہو 1000 سال تک رہنا ہے، وہ الواح ہی ضائع ہو گئی، تو اب اس پہ عمل کیسے ہوگا؟ اب کہتا ہے صفحہ نمبر 12 کے اندر کتاب اقدس کے بغیر باقی کتابوں کا کوئی فائدہ نہیں، یعنی اگر کتاب اقدس کو مانتے ہو تو پھر قرآن کا فائدہ ہے، وگرنہ قرآن کا فائدہ نہیں۔
آگے کہا گیا ہر شہر میں بیت العدل اور عبادت گاہیں قائم کرو، ان بیت العدل قائم کرو، عبادت گاہیں۔ ہماری عبادت گاہ کا نام جو ہے مسجد ہے، ان کی عبادت گاہ کا نام مشرق الاذکار ہے۔ کیا نام ہے؟ مشرق الاذکار۔ یہ حضرات جمع ہو کر جس طرح ہم جماعت سے نماز پڑھتے ہیں اس طرح نماز نہیں پڑھتے، ان کے ہاں جماعت سے نماز کا کوئی حکم نہیں ہے، بس نماز ہے ہی نہیں، تماشا ہے، نماز ہے ہی نہیں ہے، بس صرف ڈھونگ رچایا ہوا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کوئی نہیں ہے ان کے ہاں۔ تھوڑی سی آگے میں وضاحت کرتا ہوں نا۔ خیر، اب صفحہ نمبر 14 پہ لکھا ہے بہا کے بعد 1000 سال تک جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے۔ محمد علی نے بھی دعویٰ کیا وہ بھی جھوٹا، عباس افندی نے دعویٰ کیا وہ بھی جھوٹا۔ ہاں جی، آگے بڑی ہنسی والی بات ہے، دیکھو دنیا اتنی ترقی کر گئی، ان حضرات کی باتوں کو دیکھ کر بڑی ہنسی آتی ہے۔ مہینوں کی تعداد کل کتنی ہے بھائی؟ 12 ہے نا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا جب سے اللہ پاک نے کائنات کو پیدا کیا مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ 12۔ تو ان حضرات کے ہاں سنو، ایک مہینے میں دن کتنے ہوتے ہیں؟ ہاں جی 29 یا 30 اسلامی میں ہیں، اگر یہ شمسی ہے تو اس میں 30 31 29 28 کی ترتیب ہے۔ خیر، ان کے ہاں مہینوں کی تعداد 19 ہے۔ دن کتنے ہیں ایک مہینے میں؟ دن مہینے میں 19 ہے۔ ایک مہینے میں دن کتنے ہوتے ہیں؟ واہ جی واہ، ایسا دین ہے دنیا کے لیے ہے، نافذ ہونے کے لیے آیا ہے، قبول تو کروا کے دکھاؤ لوگوں کو۔ ہاں جی جی، صفحہ نمبر 17 اسی کتاب اقدس ایک نظر میں اس میں کہا گیا نماز میں مرزا حسین علی کے مقبرہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرو۔ اب اللہ اکبر، نماز کے احکام صفحہ نمبر 17 تھوڑے سے پڑھ دیتا ہوں نا۔ ہاں جی، یہ پیراگراف نمبر 6 کتاب اقدس کا بہاءاللہ خود کہتا ہے جب تم نماز ادا کرنے کا ارادہ کرو تو اپنے رخ کو میری بارگاہ اقدس کی طرف کر لو، یعنی مقبرے کی طرف۔ یہی تو شرک ہے۔ ہاں جی، خیر اس میں سونے اور چاندی کے برتنوں کا استعمال ہمارے یہاں منع ہے، لیکن اس نے اجازت دی ہے اسی صفحے کے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 21 پر۔ گانا بجانا، آپ حضرات کو پتہ ہے قرآن کریم میں گانے بجانے کی ممانعت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا الغناء ينبت النفاق فی القلب، کہ گانا دل کے اندر منافقت پیدا کرتا ہے، کما ينبت الماء الزرع، جس طرح کہ دیکھو کھیتی پانی سے پیدا ہوتی ہے، پانی کھیتی کو پیدا کرتا ہے، دیکھو اس کی ممانعت ہے، لیکن ان کے ہاں گانے بجانے کی اجازت ہے۔ کوئی آدمی فلمی اداکار بنے، کوئی گلوکار بنے، کوئی بے حیا بنے، اب لوگوں کو ایسی باتیں تو چاہیے۔ ہاں جی، اس لیے یہ سازش ہے، یہ کوئی مذہب اور دین نہیں ہے۔ خیر، میں بات ہماری لمبی ہو رہی ہے، صرف ہم یہاں بات اپنی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ بھئی دین وہ ہوتا ہے جس کی کوئی بنیاد ہو، جس کے کچھ اصول ہوں۔ بہائیت نہ کوئی دین ہے نہ کوئی مذہب ہے، اس لیے کہ نہ اس کا کوئی اصول ہے نہ اس کی کوئی بنیاد ہے۔ یہ صرف اور صرف یہ یہودیت کی نمک حلالی، عیسائیت کی نمک حلالی کا نام ہے، اور یہودیت اور عیسائیت کا چربہ ہے، یہ اس کا نیا ایڈیشن آ گیا ہے۔ جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی یہاں پہ ہندوستان کے اندر اپنی خرافات پھیلا رہا تھا، اس سے پہلے یہ آدمی اپنی خرافات پھیلا کے چلا گیا۔ آخر میں تھوڑی سی ایک بات نکل کرتا ہوں، یہ آپ حضرات کو شاید علم ہو کہ یہ عباس افندی گروپ یعنی بہاءاللہ ایرانی وغیرہ پہلے گزرے ہیں، اور یہ آدمی مرزا غلام احمد بعد میں ہوا ہے۔ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو جب اس نے دعویٰ کیا ہے تو خود مرزا قادیانی کا خلیفہ نور الدین جو پہلا خلیفہ بنا، جس نے اس کو مرزا غلام احمد کو نبوت کے لیے تیار کیا، جس طرح کہ ملا حسین بشروئی نے علی محمد کو تیار کیا تھا، تو باقاعدہ بہائیوں نے کتابیں اس آدمی کو مرزا غلام احمد کو بھیجی ہیں، مرزا غلام احمد نے کتابیں پڑھی ہیں، پڑھنے کے بعد پھر نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اس لیے آج مرزا غلام احمد کی کتاب جو ہے روحانی خزائن، جو کتب کا مجموعہ ہے جس کو شیطانی خزائن کہنا چاہیے، آپ اس کو پڑھو، بہائیوں کی کتابیں پڑھو، کچھ زیادہ فرق نظر نہیں آتا، صرف وہ کہہ لو کہ الفاظ کا ہیر پھیر ہے۔ لیکن یہ سارے بسا اوقات لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم ایک دوسرے کے مخالف ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کتابیں بھی لکھتے ہیں۔ ان کا ایک مقتدا گزرا قادیانیوں کا، اس نے ابو العطا جلندری کے نام سے اس نے بہائیوں کے خلاف لکھا تھا، مستقل اپنے
اپنے رسالے میں اس نے لکھا، پھر جو ہے بہائیوں نے اس کا جواب لکھا۔ یہ کتاب بہائیوں کی طرف سے شائع ہوئی ہے، دین بہائی اور احمدیت کے نام سے۔ اس میں باقاعدہ خود اس نے کہا ہے کہ ہم خود مرزا قادیانی کتابیں بیچتے رہے ہیں، ہماری کتابیں پڑھتا رہا ہے، اس لیے یہ سارے اندر سے ایک ہے۔ ہمارے پاس اس کے مستقل ثبوت موجود ہے، یہ بسا اوقات مشترکہ کانفرنسوں کے اندر شرکت کرتے ہیں، بہائی حضرات بھی، قادیانی حضرات بھی، یہ سب ایک ہے۔ خواہ یہ گوھر شاہی گروپ آج کا ہے، یہ بھی ایک ہے۔ پیر محل میں واقعہ پیش آیا، ہمارے افراد کو جو ہے زخمی کیا گیا ایک مظاہرے کے اندر، یہ گوھر شاہی گروپ نے کیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا، ان پہ پرچہ ہوا، جب ان پہ کیس ہوا تو کیس لڑنے والا گوھر شاہی گروپ کا جو وکیل تھا وہ قادیانی تھا۔ یہ سب بہائی ہیں، قادیانی ہیں، گوھر شاہی گروپ ہیں، منکرین ختم نبوت، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ مستقل طور پر آپس میں ایک ہیں، ہمیں دکھانے کے لیے بس اوقات مخالفت ظاہر کرتے ہیں، سب اسلام کے خلاف سازش ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام کے شرور سے محفوظ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔